50 مرتبہ طواف کرے، پہلی دفعہ جائے، دوسری دفعہ جائے، مجموعی طور پر جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر بیت اللہ کے لگائیں تو ایک طواف بنتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا، جس میرے بندے اور بندی نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا، خرج من ذنوبہ، اپنے گناہوں سے وہ ایسے صاف ہو گیا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر آیا ہے۔ اس لیے علماء کا مشورہ ہوتا ہے کہ آپ حج عمرے پر جب جائیں تو فارغ وقت میں نفلی طواف زیادہ کریں، عمرے نہ کریں زیادہ، اگرچہ عمرے زیادہ کریں گے وہ جائز تو ہے، لیکن جو وقت آپ نے صفا مروہ میں لگانا ہے عمرے کی وجہ سے، اس میں آپ 2 نفلی طواف اور کر لیں گے۔ عمرہ بھی تو اسی طواف ہی کا نام ہے، صرف صفا مروہ اضافی ہوتا ہے، تو صفا مروہ بھی مقدس مقام ہے، لیکن بیت اللہ اس سے زیادہ مقدس مقام ہے، تو زیادہ عمرے کرنے کی بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ تو چونکہ یہ ایسی عبادت ہے، قرآن، بلکہ ہماری تو رائے ہوتی ہے کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت برکت کے طور پر کریں روزانہ آپ، ہاں جی، نفل بھی پڑھیں آپ، سارے نیکیاں کریں، لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ میں ہو سکتی ہے، اپنے ملک میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تلاوت اپنے ملک میں ہو سکتی ہے، نفلی عبادت اپنے ملک میں ہو سکتی ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ پاکستان میں ہو سکتی ہیں، طواف صرف بیت اللہ میں ہو، تو جو عبادت بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے وہی زیادہ وہاں کرنی چاہیے نا، تلاوت بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں، ساریاں نیکی کریں، لیکن ان کو وقت جتنا دینا ہے اس سے بہتر ہے کہ زیادہ وقت نفلی طواف کو دیں، جو عبادت اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو عمرے کے 2 فرض، 2 واجب، اس کی تفصیلات اور اس پر ہونے والے سوالات و جوابات مکمل ہو گئے۔ اب ہم اس دوسرے حصے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ حج بیت اللہ، جس کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں، اس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمرے کے متعلق اب اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر میں حج شروع کرتا ہوں۔ اتنا تو آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ اپنی زبان سے ادا کر لیں گے تو مزید یادداشت میں اضافہ ہوگا کہ عمرے کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض جو آپ کو ملتان کے عنوان سے میں نے عرض کیا، عمرہ جہاں بھی کریں گے مسجد عائشہ سے ہو سکتا ہے، بلا تردد ہو سکتا ہے، بلا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس موضوع پر کسی سے وہاں بحث نہ کریں، وہاں تو خیر بحث کرنے ہی نہیں چاہیے، اور دیکھو یہ دلی عبادت ہے، عشق والی عبادت ہے، سکون کے ساتھ کرنی چاہیے، تسلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو جب یہاں سے آپ پورا سکون کر کے جائیں گے تو کسی کی بات پر بحث بھی نہیں کریں گے، الجھیں گے بھی نہیں، اور دل کی تسلی کے ساتھ عبادت کرنے میں آپ کو روحانی تسکین نصیب ہو۔ اور اگر آپ شک میں رہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ کے 12 لاکھ سمجھو ضائع ہو گئے، کیونکہ آپ عبادت میں شک کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک حاجی صاحب میرا بعد میں دوست بنا، تو میں مسائل بتا رہا تھا، تو وہ اگلی صف میں بیٹھا تھا، تو ان مسئلوں میں نے یہ مسئلہ جب بتایا کہ بھی بیت اللہ کو دیکھنا نہیں چاہیے، اگر دیکھا ہے تو اتنے قدم دوبارہ اٹھاؤ، تو وہ نا اگلی صف میں بیٹھا تھا، باب عبدالعزیز ام ہانی کا گھر جو وہاں مشہور منسوب ہے، اس نے پیچھے دیکھا، مڑ کر مجھے کہتے جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے؟ میں نے پھر یہ حقیقت سمجھائی اس کو۔ ان کو تو دیر لگ جی، میرے پاس ٹائم تھوڑا، آپ ایک ایک بات جائیں۔ اگر کچھ رہنا کیسے لکھے؟
اچھا، یہ انہوں نے نمبر لکھے ہیں آپ کے واٹس ایپ، اور گروپ بن گیا ہے. ایک تو وہ جو کتاب ہے اس میں آ جائے گی سب کو، اور دوسرا واٹس ایپ جو آپ کا میرے پاس اور میرا آپ کے پاس آ جائے گا. تو حج اور عمرے کے دوران آپ کا میرا رابطہ مفت میں رہے گا، پیسے نہیں لگیں گے. تو اس لیے واٹس ایپ نمبر انہوں نے لکھ لیے ہیں. تو جس ساتھی کے رہ گئے ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے، آپ کے پاس آ کر لکھ لیں گے. تو اب میری توجہ نہ ہٹا تو اندر پھرتا رہے بیٹھ کر یہ کام ہوتا ہے. اچھا، اس نے کہا، تو میں نے اس کو جب بات سمجھائی تو بھی اس طریقے سے توحید کے خلاف ہے، تو مسئلہ اسی طریقے پر ہے کہ آپ دوران طواف بیت اللہ کو نہ دیکھیں، بعد کے اندر جب فارغ ہو جائیں پھر ایسے دیکھیں کہ اس سے آپ کی جو ہے وہ نظر ہٹے ہی نہ، سارا بیت اللہ پر رہے. تو اس پر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی او بس جی، وہ ہم نے پاکستان میں بھی ٹریننگ کی ہے، تو بس کسی نے کچھ کہا بس جی. تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرگود ہے. میں کہ آگے چلو. اس نے اپنی جگہ بتائی. میں کہ آپ کی دکان کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں کہ اس کے اندر مولانا عبدالرشید صاحب امام ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا وہ مکمل عالم میرے پاس بنا ہے، اس کی شادی فیصل آباد ہوئی ہے، گھر اس کا سرگودے ہے. کہتے استاد جی پھر تو آپ جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دکان کٹ پیس کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے اپنی بچیوں کے لیے وہاں سے میں نے دوپٹے خریدے تھے. وقفیت ہو گئی. جب وقفیت ہو گئی اب میں نے اس سے ایک بات کی. میں نے کہا بات سنیں، اتنی بات پر آپ اتنا آگے کہ بس جی کیا کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی کا نکاح بیٹی جو لخت جگر ہے کس سے پڑھایا ہے؟ کہتے ہیں عالم سے پڑھوایا. کس عالم سے پڑھایا؟ اس نے کہا مفتی شفقت. میں نے کہا وہ جو آوان چوک میں دارالعلوم مدرسہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا وہ میرا شاگرد ہے، میرے سے پڑھا، اس کی مدرسے کی افتتاح میں نے کی ہے. اچھا اگر کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے. جنازہ ہو جائے خدا نہ کرے موت تو آنی ہے، علماء سے. میں کہ میں مولوی صاحب بیٹی دا جنازہ پڑھنے واسطے پاکستان دا عالم ٹھیک ہے، زکوٰۃ دا مسئلہ پوچھنے واسطے پاکستان دا عالم ٹھیک ہے، اس پہ اعتماد ہے. جنازے کے لیے پاکستان کے علماء پر اعتماد ہے. بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو نہ دیکھو، اس میں پاکستان کے عالم پر اعتماد نہیں. بس انج سمجھے کہتے ہیں مول سے بس توبہ دوبارہ نہیں پوچھو. اعتماد کرنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ شک والی عبادت نہ کریں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہوگا، پتہ نہیں کیا، نہ یقین کے ساتھ جائیں. اگر دیگر معاملات کے اندر علماء آپ کے ساتھ مخلص ہیں، دیانتدار ہیں، صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں، تو حج جو اہم ترین فریضہ ہے اس میں کیوں غلط بتاتے ہیں آپ کو؟ پورے اعتماد کے ساتھ. تو اب میں عمرہ حج شروع کرتا ہوں. عمرے کے متعلق کسی کی بات ہے تو بتائیں. ہاں جی دسو. نہیں وہ تو بیلٹ، جب بیلٹ باندھا ہوا ہے، یہ تو سنیں نا، یہ تو کھلا ہوا ہے. بیلٹ تو آپ نے باندھ دیا، جب اس کی اجازت، یہ تو باندھا تو نہیں ہے، تو کھلا ہے. اس کی بطری کیا اولا اجازت ہے. چلیں جی آج شروع کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. توجہ فرما کر بیٹھیں گے، وقت کافی بیت چکا ہے. کچھ عورتیں واپس جا رہی ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو جب عورت جائے گی تو خامد بھی جائے گا. تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں. حج بیت اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، من اراد الحج فلیتعجل. جس نے حج کا ارادہ کر لیا، یعنی نصاب اس کے پاس موجود ہے، آنے جانے کا کرایہ، تو حضور علیہ السلام کا حکم ہے امت کے نام، فلیتعجل. آپ کسی چیز کے انتظار نہ کرو، فوراً عجلت جلدی کے ساتھ یہ حج ادا کرو، حج کے فریضے کو. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، ڈرے نہیں آپ، کہ جس کے اوپر حج فرض ہے
اور اس نے حج ادا نہیں کیا، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن ایسے آئے گا، وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ فَهُوَ کافر، حدیث کا نام بین عینیہ مکتوب فہو کافر، جس پر حج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا، موت آ گئی، اس کی دونوں عینین، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن بھری کائنات انسانیت کے سامنے لکھا ہوگا فہو کافر، یہ کافر آ رہا ہے۔ اگرچہ یہاں کافر کا ترجمہ وہ کافر نہیں ہے جو اسلام چھوڑ گیا ہو، یہاں کافر کا معنی اللہ کی اس عظیم نعمت اور حکم کا انکار کرنے والا، انکار کرنے والے کو بھی تو کافر کہتے ہیں۔ لیکن اتنا سخت لفظ جو حضور نے استعمال فرمایا، اس سے اہمیت تو معلوم ہوتی ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد انتظار نہ کی جائے، فوراً یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ بزرگوں، آپ نے عمرہ کرنے کے بعد، یہ آپ کا حج تمتع ہے، آپ نے چاہے مدینے پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، تو اب آپ نے حج کرنا ہے۔ حج کا جو تفصیلی طریقہ ہے وہ 7 ذی الحجہ کی شام سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ تک مکمل ہو جاتا ہے، اور حج بیت اللہ شریف سے باہر نکل کر منا، مزدلفہ، عرفات کے مقامات پر جانے اور وہاں رہنے کا نام ہے حج۔ عمرہ بیت اللہ شریف کے اندر اور صفا مروہ کے اندر چکر لگانے کا، رہنے کا نام ہے عمرہ۔ حج ان جگہوں سے نکل کر منا، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں میں ٹھہرنے کا نام حج۔ حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں۔ اب میں آپ کو طریقہ تفصیلی عرض کرتا ہوں جیسے آپ نے حج کرنا ہے، اسی کے اندر وہ 3 فرض بھی آ جائیں گے آگے پیچھے ہو کر، 6 واجب بھی آ جائیں گے۔ ایک ہے کہ میں 3 فرض آپ کو الگ بتا دوں، 6 واجب الگ بتا دوں، ایک ہے کہ نہیں پوری کیسٹ آپ کو سنا دوں کہ 7 کی شام سے آپ نے کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے، یہ زیادہ مفید رہتا ہے۔ 4-5 ذی الحجہ سے آپ کی موٹریں، بسیں بند ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیوننگ کرا رہے ہیں حج کے لیے، چونکہ ہم نے باہر جانا ہے، تو وہ بسیں جو آپ کو عزیزیہ سے بیت اللہ لے جاتی تھیں، جن کی رہائش ہوگی عزیزیہ دور، تو وہ پہلے تو بس پر چڑھ کر آتے تھے، بیت اللہ میں نمازیں پڑھ کر واپس جاتے تھے، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اس میں تقریباً 4-5 3 بلکہ 3 سے ہی 3 ذی الحجہ سے ہی بسیں بند ہو جاتی ہیں۔ حاجی بیچارے عزیزیہ میں اپنے ہوٹلوں میں ہی رہتے، اپنے ہوٹلوں کے قریب محلے کے اندر مساجد ہیں بڑی بڑی، وہاں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو پھر بیت اللہ میں نہیں جانے دیتے، کیونکہ عزیزیہ بہت دور ہے اور بیت اللہ دور، اس کا وہ گھڑیال تو نظر آتا ہے لیکن بیت اللہ دور ہے۔ اب اگر یہ حاجی صاحب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے ان دنوں میں، تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا اپنی پنڈلیاں پاؤں سجا بیٹھیں گے، تو جب 7 کی شام ہوگی یہ معذور ہو چکے ہوں گے یا بیمار ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے جب بسیں بند ہوں، آپ سے میری التماس ہے کہ آپ عزیزیہ میں رہ جائیں، بیت اللہ میں نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو بیت اللہ سے روک رہا ہوں، میں آپ کو حج والے فریضے کی ادائیگی آسان کر کے کہ آپ کے لیے وہ آسان ہو، بیمار نہ ہو جائے۔ 7 کی شام کو آپ کا معلم آپ کو کہے گا چلو بھی حاجی احرام باندھو، جب کہ ہم نے جانا 8 کی صبح کو شرعاً، لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے 7 کی شام کو ہی حاجیوں کو اٹھا لیتے ہیں مکے سے۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ منا۔ آپ کہیں نہیں میں معلم کی بات نہیں مانتا، کتابوں میں بھی ہم نے یہی لکھا ہے کہ 8 کی صبح کو اشراق پڑھ کر آپ بیت اللہ سے جائیں منا کے اندر، اور 9 کی اشراق تک منا میں رہیں، حکم یہی ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟
زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سنبھالے جانا مشکل ہوتا ہے، وہ 7 کی شام کو آپ کو اٹھا لیں گے، عصر مغرب کو کہہ دیں گے آج سے تیاری کرو، بسیں آ جائیں گی، آپ کو مینا ہم نے لے جانا ہے۔ یہاں بسیں سعودی حکومت بھیجتی ہے، کسی بلڈنگ والے کی تو پہلی باری آ گئی مغرب کے فوراً بعد، کسی بلڈنگ والے کی باری آتی ہے صبح 3 بجے، حاجی بیچارہ مغرب کے بعد احرام باندھ کر بیٹھا، یہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ آپ کہیں نہیں 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 نہیں، میں یہ جاتے ہیں چلے جائیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ بزرگوں، سب سے زیادہ گم ہو جانا مینا میں ہوتا ہے، مینا میں سب سے زیادہ جو حاجی گم ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ مینا میں ہوتے ہیں۔ میں نے حاج صاحب کو بتایا تھا کہ آپ یقین کریں میں لوگوں کی ٹرینیں کراتا ہوں وہاں بھی پاکستانی ہاؤس میں، آپ حیران ہوں گے۔ ایک دفعہ یہ پیڑے کے ساتھی میرے ساتھ تھے، میرے وہ خادم تھے، تو الطاف بھائی بھی ساتھ تھے، الطاف بھائی کے پاؤں میں سے خون نکل آیا، ہم گم ہو گئے مینا کے اندر۔ آپ یقین کرو ہم روتے رہے، نہیں ملتا تھا، حالانکہ خیمے لکھے ہوئے ہیں، نمبر لکھا ہوا ہے، پل لکھی ہوئی ہے، طریق لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک وادی ہے، ایک دنیا انسانیت وہاں پہنچی ہوئی ہے، ہر طرف خیمے ہی خیمے ہیں، بھول جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ خیمہ اگر 41 نمبر ہے، 341 ہے، اس کے ساتھ والا 520 ہے، یہ نہیں کہ 344 ہو نا، ان کی ترتیب اپنے حساب سے ہے۔ اور مینا کے گم شدہ لوگوں کو اصلی حالت پر لانے کے لیے نقشہ چھپ چکا ہے، ہر سال نقشہ ہوتا ہے، اور مینا کے اندر سب سے زیادہ بڑی پارٹی گم شدہ لوگوں کو اپنے خیمے تک پہنچانے پر وہ مامور ہوتی ہے، اتنی گم شدگیاں ہوتی ہیں۔ اب جو ساتھی کہے گا نہیں میں بس دی نہیں انتظار کرتا، میں صبح چلا جا سکتا، تو کتنا جا سے یار، ہے تو قریب 20 منٹ کا سفر ہے عزیزیہ سے مینا۔ میں ساتھیوں کو پیدل بھی لے جاتا رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے کہ مینا کے اندر نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری، یہ آگے آئے گا حج کے اندر، تو اس بات کو کروانے کے لیے میں ساتھیوں کو حج سے پہلے پیدل لے جاتا رہا، اور میرا یہ مطلب مسئلہ ہے، اور دارالعلوم کراچی والوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مینا مکے کا محلہ بن چکا ہے۔ اب میرے کتاب میں نہیں جا گڈی تھا یہ نہیں نا، میرے یہاں دوسرے کتاب، مینا پہلے مکے سے دور تھا، مکہ الگ شہر، مینا الگ۔ اب اس وقت مینا مکے شہر کا ذیلی محلہ بن چکا ہے۔ کیسے کہ مکے سے لے کر مینا کے خیموں تک آپ مجھے 10 فٹ ایسی جگہ دکھا دیں جو خالی پڑی، اور اتصال آبادی کا اور کیا مانا ہو۔ مکہ بڑھتے بڑھتے مینا تک پہنچ چکا ہے، صرف وہ جو پہاڑ ہے جو وہ فاصلہ ہے، اس میں بھی گلا بنا دیا انہوں نے، لوگ جا رہے ہیں، اس لیے میں لوگوں کو پیدل لے جاتا تھا۔ وہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں خصوصاً غیر مقلدوں کے ساتھ، تو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، اور میں وہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میری جو ٹریننگ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، قرآن و سنت کے دلائل، اور مشرب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جس نے اس کے مطابق ٹریننگ کرنی ہے وہ بیٹھے، جس نے اس کے مطابق ٹریننگ نہیں کرنی وہ ہمارے حاجیوں کا دماغ نہ خراب کرے، وہ یہاں نہ بیٹھے، اور اگر بیٹھتا ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کا مشرب ہی اور ہے تو پھر ہمارے سے کیوں سوال کرتا ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ ہمارے یہ ساتھی مشوش تشویش میں پڑ جائیں۔ وہاں بھی ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ میں نے پاکستانی ہاؤس میں کروائی ہے، تہہ خانوں میں کروائی ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ مینا مکے کا محلہ بن چکا ہے ذیلی، تو جو حکم مکے کا ہے وہی حکم مینا کا ہے۔ پہلے الگ ہوتا تھا، یہ سلنگیں نہیں تھی، یہ غاریں نہیں تھیں، اتنا فاصلہ تھا دونوں جگہوں کے اندر، پہاڑ حائل تھے درمیان میں، کہ پہاڑوں کو پھر کر مینا میں جانے کے لیے ایسے سمجھو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو کاٹ لیا، سلنگیں بنا لی، فندق اور راستے بنا لیے،
وہ دکانیں تجاوز کرتے کرتے دکانیں مینا تک پہنچ گئی. تو بہرحال آپ کو مینا 7 کی شام کو احرام بندھوا دیں گے. آپ نے احرام باندھنا ہے اپنے ہوٹل کے اندر. آپ کہیں گے میں نے کتاب پڑھی ہے اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے حج کا احرام بیت اللہ شریف میں، اور اگر ہو سکے تو وہ حتیم کعبہ کے اندر، بالکل لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. لیکن وہ جو دور تھا وہ چند سینکڑے حاجی ہوتے تھے. اب تو آپ کیسے جائیں گے؟ جا کر دکھائیں نہیں 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 میں تو احرام بیت اللہ میں باندھوں گا، میں جوان ہوں. نقصان کر بیٹھے گا. پہلے تو یہ پہنچتے پہنچتے اس کو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. پھر وہاں اتنا رش کہ اس کو بیت اللہ تک نہیں پہنچنے دیں گے. اگر یہ پہنچ گیا احرام اس نے باندھ بھی لیا تو واپس عزیزیہ تک آتے ہوئے ہوٹل تک یہ آگے حج کا نہیں رہے گا. اور بیت اللہ میں جانا نہ فرض تھا نہ واجب تھا، حج کرنا فرض تھا. اس لیے آپ 7 کی شام کو، اتنا ہی کافی ہے، 7 کی شام کو آپ اپنے بلڈنگ سے احرام باندھ لیں حج کا. کیا ہوگا؟ حج کے 3 فرض ہیں. حج کا پہلا فرض 7 کی شام کو آپ کی بلڈنگ کے اندر ادا ہو رہا ہے. کیا؟ جیسے عمرے کے 2 فرض تھے، پہلا فرض ملتان ادا کیا، ایسے حج کے 3 فرضوں میں سے پہلا فرض یہ جو احرام باندھا ہے حج کا، یہ فرض ہے. حج کا احرام یہ حج کا پہلا فرض ہے. تو پہلا فرض کیا ہے؟ غسل وضو کر لیں، سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، چادریں پہن لیں، 2 سیٹ اپنے تیار کر لیں. دوائی جتنی آپ کو 5 دنوں کی ضرورت ہے، آپ 5 دن کا سفر کا ارادہ کر کے آبادی سے نکل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں. 8 9 10 11 4 تو یقینی ہے، 5ویں کے متعلق بتاؤں گا آپ کو، 5 بھی ہو سکتے ہیں. 4 دن تو یقینی ہے آپ کے، آپ جنگل میں رہیں گے، وادیوں میں رہیں گے. اس کے لیے ایک موبائل بستر ملتا ہے 5-10 ریال کا. اس کے اندر وہ چھوٹی سی دری نما بھی ہوتی ہے، اس میں ہوا بھرنے والا پھونک والا سرہانہ بھی ہوتا ہے. اور یہاں سے آپ چادر ضرور لے جائیں، چادر ہر صورت آپ کے پاس ہونی چاہیے. مزدلفہ کی رات میں مچھر ہوتا ہے، آپ نے برسر میدان سونا ہے اور خوب مچھر ہوتا ہے وہاں. تو چادر یہاں سے لے جائیں جو آپ کے سامان کے اندر ہو. اب جب آپ نے 7 کی شام کو احرام باندھا، حج کا پہلا فرض ادا ہوا. اللہم انی ارید الحج من ابی، اگر ابے کی طرف سے، من امی اماں کی طرف سے ہے، من عمی چاچے کی طرف سے ہے، من عبد الرحمن، من عبداللہ، من فلانا، جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں اس کا نام لیں. اپنی طرف سے ہے تو آپ اپنی طرف سے تو کہہ رہے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسر ہو لی وتقبل ہو منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما. چادریں پہن کر 2 رکعت نفل احرام باندھ کر پھر نیت کرنی ہے آپ نے حج کی. پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے یوں، لبیک بالحج، پہلے یہ پڑھنا ہے لبیک بالحج بس. اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. تو آپ نے جو نیت کی ہے حج کی اپنی بلڈنگ کے اندر، تو اب جب آپ نے نماز پڑھ لی، سر سے کپڑا اتار لیا، سر ننگا کر لیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے لبیک بالحج، لبیک بالحج، اللہ میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے. آپ خود ہیں تو آپ کچھ نہ کہیں، ابے کی طرف سے تو من ابی یا من امی اماں کی طرف سے، یا کسی کا نام لے لیں من عبداللہ من عبد الرحمن. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں. تلبیہ 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، 3 دفعہ سنت ہے. یہ آپ درود شریف بھی ساتھ پڑھ لیں، اور جو دعائیں آتی ہیں یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا. حج کے کتنے فرض ہیں بزرگوں؟ 3.
پہلا فرض 7 کی شام کو اپنی بلڈنگ کے اندر فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ نے جو تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے، بی بی ماں بہن بیٹی اگر اس کے مخصوص ایام بھی ان دنوں میں آ جائیں، وہ یہ سارے کام کرے گی، نفل نہیں پڑھے گی، تلبیہ بھی پڑھے گی، نیت بھی کرے گی، احرام کرے گی، آپ کے ساتھ بھی چلے گی، نماز نہیں پڑھے گی صرف۔ تو آپ نے یہ جو تلبیہ آج شروع کیا ہے 7 کی شام کو، یہ بزرگوں 10 ذی الحجہ کی تقریباً 9، 10، 11 بجے جب واپس مینا آئیں گے، بڑے شیطان کو بعد میں سمجھاؤں گا، روڑے ماریں گے، پہلا روڑا مارتے ہی یہ تلبیہ ختم۔ سنیں، جیسے ملتان سے تلبیہ عمرے کا شروع ہوا تھا اور حجر اسود پر جا کر تلبیہ ختم ہو گیا تھا، حج کا تلبیہ 7 کی شام کو شروع ہوا، 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ عربی سے 10 ذی الحجہ کی دن کے 9-10 بجے جب جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو روڑے مارنے کے لیے آئیں گے، پہلا روڑا مارتے ہی تلبیہ ختم۔ تو تلبیہ 7 کی شام کو شروع ہوا، اب آپ مینا پہنچ گئے۔ میں اس پر گزارش کرتا ہوں، جتنا غصہ آپ کو آئے، بس والا دیر سے آئے، معلم کو گالی مت دیں اور اپنی کمپنی والے کو گالی مت دیں۔ میری بات سمجھیں، یہ بسیں بھیجنا ان ایجنٹوں کا کام نہیں ہوتا، اس کو خام خواہ گالیاں نہ دیں۔ بسیں بھیجنا سعودی وزارت داخلہ کا کام، یہ طے شدہ ہے، وہ بسیں بھیجتے ہیں۔ اب وہ جلدی بھیجیں، لیٹ بھیجیں، اچھی گاڑی، بھیڑی گاڑی، اس میں ایجنٹ کا کوئی قصور نہیں، ایجنٹ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ رہا آپ کہیں کہ ایجنٹ نے ڈھلی گاڑی کے پیسے دیے ہوں گے، نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پورے جو ان کا ایک ہوتا ہے نا کورس، اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو سعودی حکومت کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے بسیں بھیجنی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی بلڈنگ کی بس مغرب کے بعد آ جائے، ممکن ہے آپ کی بلڈنگ کی گاڑی صبح 3 بجے آئے، آپ کو 3 بجے تک ایسے کگڑو ہو کر انتظار کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ کو تجربہ بتاؤں، کچھ ساتھی بڑھاپے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جا کر اوپر سو جاتے ہیں، یار بس نہیں ہے، بس میں سوتا ہوں، پیچھے بس صحیح اٹھا کر لے گی، حضرت صاحب رہ گئے۔ اب اس حضرت صاحب کو کہو حج ادا کر کے دکھائے، نہ مینا کا خیمہ ملے گا، نہ یہ عرفات جائے گا، بس یہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے وہ دکھ تکلیف برداشت کر لیں، اپنے کمرے سے 4 منزل میں کمرہ ہے، یا تو کچھ سمجھدار بندہ ایک امیر مقرر کر لیں، باقی سو جائیں، تو مہربانی کر سلطان آرامی، تو یہاں بھائی جب بس آئے تو ہم سب کو اٹھا دیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں بس میں اکیلا جا کر سو جاتا ہوں نیچے طے خانے میں، جب بس آئے گی دیکھی جائے گی۔ اچھا اگر چلی بھی گئی تو میں کسی اور بس پر بیٹھے گا، وہ تو اور جگہ لے جائے گی۔ مینا تو پتہ ہے آپ کو، مینا کے خیمے مینا وادی میں متجاوز ہو کر وہ مزدلفہ میں، اس کو نیو مینا کہتے ہیں، نیو مینا، وہ مزدلفہ میں گئے ہوئے ہیں۔ مینا والے خیمے کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ مزدلفہ میں پہنچے ہوئے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی گاڑی کا خیمہ کون سا تھا اور یہ جو بعد میں گاڑی ہے کون سا خیمہ؟ آپ کو 7 کی شام کو جب بھی چاہیں، یہ میں اپنا تجربہ ساتھ بتا رہا ہوں، آپ مینا پہنچ گئے، خیمہ مل گیا۔ اللہ کے لیے لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، گم ہو جاتے ہیں ساتھی، سب کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے خیمے کے اندر رہو، کچھ ہو جائے۔ مسجد خیف سامنے کھڑی ہے مینا کے اندر، 70 انبیاء وہاں مدفون ہیں، اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، آگے پیچھے جاؤ وہاں نماز پڑھیں۔ یہ مینا والے دنوں میں مسجد خیف نہ جائے۔ یہ حاجی صاحب پرانا یہ کہتا ہے چل تس میں نال چلو، میں پرانا نماز مسجد خیف میں پڑھیں گے، پھر خیمے میں آ جائیں گے۔ آپ وہاں تو رش ہے مسجد میں، ایک مسجد پوری 60-70 لاکھ ہے تو مسجد ایک ہے۔ حاجی صاحب تو پرانے تھے، انہوں نے نماز پڑھ لی، یہ بعد میں اپنے خیمے میں پہنچ گئے، یہ گم ہو گئے، یہ مسجد خیف میں نماز پڑھ رہے ہیں، خیمہ ملا ہی نہیں ان کو۔ خیمے کے اندر جماعتیں ہو رہی ہیں اور وہ جماعت جائز ہے، آپ خیمے کے اندر رہیں۔ یہ کون سا دن ہوگا ساتھ سمجھتے ہیں؟ 8 کا، کون سا؟ 7 کی شام کو آئے، عشاء پڑھ کر یا عشاء وہاں کر پڑھی،
8 کا سارا دن خیمہ منا میں رہیں گے، چاہے خیمہ منا میں ہو چاہے نیو منا مزدلفہ میں ہو۔ اللہ کے لیے خیمے کے اندر باجماعت نماز ہوگی، علماء وہاں ہوتے ہیں، جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسجد خیف سے میں منع نہیں کرتا، انبیاء 70 مدفون نظر بھی نہیں آتے، اسے نہیں منع کرتا، آگے پیچھے جاؤ نا، مسجد خیف کے اندر مزے سے نفلی پڑھ کے آؤ، یہاں اپنے حج کو نہ خراب کرو۔ 8 کا دن سارا فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، کبھی عصر پڑھ کر پھر اٹھا لیتے وہاں سے، کہاں سے؟ توجہ فرمائے نا، منا سے، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد، جبکہ ہم کو شریعت کے اندر وہاں سے 9 کو جانا ہے، 8 کو نہیں جانا، لیکن رش کی وجہ سے وہ بیچارے ابھی جو شروع ہوتے ہیں وہ ساری رات شروع رہتے ہیں، حاجیوں کو پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ جب بھی کہیں آگے رکاوٹ نہ ڈالیں، علماء کا فتویٰ ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ 8 کی ظہر مغرب عشاء تک آپ کو وہاں رکھیں گے، معلم آپ کے ساتھ ہوگا، اس کا کوئی جھنڈا منڈا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو خیمے سے لے جا کر ریل گاڑی کے اسٹیشن پر، آپ سرکاری حاجی ہیں، سرکاری حاجوں کے لیے ایک گانا آپ کو پہنوا دیں گے اور آپ کو ریل گاڑی پر لے جائیں گے۔ ریل گاڑی کے اسٹیشن تک پہنچنا ایویں ہے جی میں ایسا پیو ڈارے کو یاد پہ کریں دیں، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، رش رش رش، بیچاروں کے گوڈے پنڈلیاں تھک جاتی ہیں، جانا گاڑی پر ہے، مجبوری ہے۔ بعضوں کا خیمہ قریب ہوتا ہے، بعضوں کا دور ہوتا ہے، آپ یہ پہلے ذہن بنائیں، اور یہ بھی کوشش کریں 7 کی شام سے پہلے زیتون کی 2 دن میں 3 دفعہ مالش کیا کریں، اچھی خاصی مالش کر کے جائیں آپ، ہاں جی، نہیں تو پنڈلیاں خشک ہو جائیں گی، حج برباد ہوگا۔ اور اس کے میں نے کہا ہے 7 کی شام کو پیسے پیچھے نہ رکھیں، بنگالی غیر بنگالی صفائی کر جائیں گے، باقی سامان تو آپ کا پڑا ہوگا، کمرہ آپ کا متعین ہے، بلڈنگ بھی متعین ہے، زیادہ فالتو سامان آپ کا، بیگ آپ کے بڑے بڑے وہاں ہوں گے، لیکن آپ مختصر سا ہینڈ کیری سامان اٹھائیں گے جس میں چادر بھی ہو، احرام کی 2 چادریں، 2 سیٹ احرام کے، بھول نہ جانا۔ اب یہاں سے 7 کی شام کو جو منا میں آ رہے ہیں، احرام کی جو میں نے کہا تھا 2 سیٹ لے لیں، 4 چادریں، وہ آج اٹھانے ہیں 7 کی شام کو، کیونکہ دوبارہ آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ آج 7 کی شام کو احرام کے کتنے سیٹ؟ اگر جس کی ہمت ہے، نہیں ہمت تو 2 والے بھی کر سکتے ہیں، اگر پلیت ہو جائے اوپر کی چادر کو اتار کر دھو لو، اس کو نیچے پہن لو، نیچے والی کو اتار کر پھر دھو لو، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پانی مسئلہ، پانی تو ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے تکلیف ہوگی، 2 سیٹ لے جائیں، چادر لے جائیں، اگر کوئی ہمت والا ہے تو مچھردانی بھی لے جائے، کیونکہ منا میں مچھر ہوتا ہے، مزدلفہ میں، منا میں نہیں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا ہے۔ اور باقی کوئی پیسے کوشش کریں آپ کا بیلٹ مضبوط ہو، رات کو بھی، میں تو پتہ ہے کیا کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں تو اس چادر کے نیچے بیلٹ باندھ لیتا ہوں، میری قسمت ایسی ہے، جتنی دفعہ بھی حج نصیب ہوا، میرے ساتھ والے مطلب 5 لاکھ بھی میرے پاس ہے، وہ میں نے بیلٹ بھی بڑا سے لے رکھا، وہ جو بھی ہوتے ہیں استاد جی میرے پیسے تسی رکھو، میرے پیسے تسی رکھو، میرے پیسے تسی رکھو، تو میں پھر جاگتا رہتا ہوں، پر یہ امانت ہوتی ہے، میں نے وہ مضبوط سا لیا ہوا، تو پیسے لے جائیں آپ، اس کو بھول بھی نہ جانا، باقی قیمتی چیزیں وہاں پیچھے نہ رکھنا، تالا بھی ہوگا، یہ بھی ممکن ہے آپ پیسے رکھ دیں پڑے رہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے والے صفائی والے ایسے آتے ہیں، وہ کمرے کی بھی صفائی کرتے ہیں، بیگ کی بھی صفائی کرتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو اب 8 کی شام کو آپ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ عرفات، کہاں؟ عرفات۔ منا میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، 5 نمازیں باجماعت، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، بس یہی پڑھنا ہے، اور دعائیں، یعنی وہاں کوئی اور کام نہیں ہے، صرف ٹھہرنا ہے، 1 دن پورا منا میں ٹھہرنا ہے، 7 کی شام سے لے کر کتنے کی شام تک؟ 8 کی شام تک، یہ کہاں رہنا ہے؟ منا میں۔ پچھلے زمانے میں یہاں لوگ بیٹھ کر جھوٹے قصے کہانیاں سناتے تھے، ٹائم پاس کر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسے منع فرمایا،
تم تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، درود شریف، سورہ اخلاص یہ پڑھتے رہو۔ واز ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ، وہاں بھی عالم ہوتے ہیں، اچھے خاصے دیانتدار عالم اگر مل جائیں تو وہ بار بار یہ سبق یاد کرواتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بیانات بھی وہاں ہوتے ہیں۔ 8 کی شام کو روانہ ہو گئے۔ اب کچھ سامان آپ کا مینا میں بھی ہوگا، کچھ سامان آپ کا، کیونکہ مینا آپ کے لیے 5 دن کا قیام ہے، تو جو مکے سے سامان کافی لے آئے تھے وہ مینا میں رکھ دیا آپ نے، مینا کا خیمہ۔ اب جب عرفات میں جانا ہے تو وہ تو 1 دن اور 1 رات کے لیے جانا ہے، وہاں پھر اور مختصر سامان اٹھائیں، کچھ سامان مکے میں، کچھ پھر مینا میں فالتو، یہاں مختصر سے سامان لے جائیں، کیونکہ آپ نے ابھی شام کو جانا ہے۔ گاڑی پر 1.5 منٹ کے 2 منٹ گاڑی لگاتی ہے، جو آپ کو مینا سے 9 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر ہے۔ مینا مکے سے 3 کلومیٹر، مینا سے مزدلفہ 3، مزدلفہ سے عرفات 3، کل ہیں 9 کلومیٹر۔ اب چونکہ پہاڑوں کو کاٹ کوٹ کر کے نا تھوڑا سا کلومیٹر بڑھے ہیں، کوئی 12 بھی بتا دیتے ہیں، وقت اصل جو پرانے میل ہوتے تھے نا 9.5 وہ 9 تھے۔ 3 مینا مکہ، 3 مزدلفہ مینا، اور 3 مزدلفہ اور عرفات۔ آپ نے 8 کی شام کو کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ ادھر دیکھیں میرے پاس، یہ بس یہ 3 سمجھ لیں، بالکل اسی سیدھ میں ہے، یہ مینا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، اسی۔ آپ مینا سے چل کر مزدلفہ میں نہیں جائیں گے، مزدلفہ سے اوپر آتے آتے کہاں پہنچ جائیں گے؟ عرفات۔ 8 کی شام کو عرفات میں گاڑی اتارے گی، معلم آپ کے ساتھ ہوگا، پھر وہ آپ کو اپنے متعین خیموں میں لے جائے گا۔ عرفات میں بھی خیمے متعین ہیں، کبھی کبھی بستر بھی دے دیتے ہیں عرفات میں۔ اب یہاں میں اپنا تجربہ بھی بتاؤں گا، ہم نے صرف ابھی ایک فرض ادا کیا ہے 7 کی شام کو مکے میں۔ مینا کا قیام نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مینا کا جو دن رہے ہے نہ یہ فرائض میں شامل ہے نہ ہی واجبات میں، یہ سنت میں شامل ہے۔ تو اب ہمارے لیے 6 واجب بھی کھڑے ہیں اور 2 فرض بھی، اس کو آپ تلاش کرتے ہیں۔ عرفات پہنچ گئے، اب میری بات سنیں۔ عرفات کے اندر مسجد نمرہ سال میں 1 دن کھلتی ہے، اس میں 1.5 لاکھ نمازی آتا ہے صرف، بس مسجد نمرہ کے اندر 1.5 لاکھ نمازی، اور سال کے 360 دنوں میں 1 دن کھلتی ہے۔ اور حاجی ہیں 60 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ۔ اگر یہ کچھ ساتھی بیٹھے ہوں گے، میں ان کو جواب دے رہا ہوں، اگر نمرہ مسجد میں جانا ضروری ہے تو وہاں تو جا رہے ہیں 1.5 لاکھ، تو 40 لاکھ میں سے باقی 38.5 لاکھ کا حج نہیں ہوا، پھر وہ تو نہیں گئے نمرہ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے، میرے سے بھی بات کرتے ہیں، او نہیں جی نہیں، نمرہ میں جانا فرض ہے، حج نام ہی نمرے کا، غلط بات ہے، حج نمرہ میں جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی صحیح جٹ کے انداز حاجی ہیں 40 لاکھ، نمرہ مسجد میں آتے ہیں 1.5 لاکھ، 38.5 لاکھ کا تو حج ضائع ہو گیا نا، پھر وہ تو نہیں آ سکے گا۔ 1.5 لاکھ اندر بیٹھے ہیں، کسی کو پاؤں رکھنے کی بھی آگے جگہ نہیں ہے، 38.5 لاکھ کا حج تو ضائع ہو گیا نا پھر۔ اس دلیل کے ساتھ سمجھیں، نمرہ مسجد میں جانا فضیلت ہے، فرض نہیں، فضیلت ہے، فرض نہیں۔ اپنے خیمے میں رہیں یہاں، اور رات ہوگی، آپ عشاء پڑھ کر یا عشاء پڑھ کر آئے، سو جائیں، عبادت بھی کریں، سو جائیں۔ فجر کو کون سا دن ہوگا؟ بولو یارو، 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر خوب ناشتہ کریں، اور میں پورے اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سو جاؤ۔ آج اگر آپ نہ سوئے، آپ کی توانائی خرچ ہو گئی، تو آگے حج ضائع کر بیٹھو گے، نیند آئے نہ آئے۔ 9 کی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں سو جائیں، ناشتہ کر کے سو جائیں، ناشتہ ڈبل کریں، سو جائیں، اللہ کے لیے سو جائیں، اٹھیں 11 بجے، یہ 9 ہے۔
اٹھیں کتنے بجے؟ 11 بجے قریب پانی ہوگا، سادے پانی سے غسل کریں. 2 چادریں ہوں گی آپ کے پاس، 2 چادریں اتار کر غسل خانے بڑے ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، ہر حاجی کے خیمے کے سامنے پانی. ٹھنڈا الگ ہے، گرم الگ ہے. گرم سے مراد سادہ پانی گرم ہوتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے الگ ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں. جہاں بھی آپ ہوں گے پانی ہوگا. تو آپ اپنے قریب ترین کے حمام میں جا کر 11 بجے اٹھیں، لائن لگنا پڑے گا، غسل کریں. آپ کے غسل کر کے آتے آتے نمرہ مسجد سے اذان ہو جاتی ہے، 12 سوا 12 اذان ہو جائے. اب میری گزارش سنیں، آپ میں سے کچھ ساتھی ہوں گے، چلو چلو مسجد نمرہ چلو، چلو چلو مسجد نمرہ چلو. خیمہ چھوڑ بیٹھیں گے، مسجد نمرہ کے اندر آنے کے لیے آپ کو قدم بھی کو نہیں رکھنے دے گا. وہ تو لوگ رات سے بیٹھے ہوئے، خیمہ بھی چھوڑ دیا، مسجد میں بھی نہیں پہنچے. میری گزارش ہے آپ نے وہاں ظہر اپنے وقت میں پڑھنی ہے، عصر اپنے وقت میں. کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ظہر عصر کٹھی پڑھنی ہے. نمرہ مسجد کے اندر بھی ظہر عصر کٹھی پڑھ رہے ہیں. بزرگوں، یہ جمع بین الصلاتین الظہرین اس کا نام ہے. یہ کٹھی تب پڑھی جائے گی، اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ نمرہ مسجد میں آپ کی انٹری ہو تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. اگر نمرہ مسجد میں انٹری نہیں ہے تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہوں. یہاں آپ سے بحث ہوگی، آپ کو مجبور کیا جائے گا، آپ کو دلائل دیے جائیں گے، غلط دلائل ہوں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہم آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے 12 لاکھ کی نمازوں کے لیے لگایا، ہم آپ کی نماز کیوں ضائع کریں؟ ہماری بات پر اعتماد کر لیں، یقین کر لیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. دلائل ہیں کہ ظہر کی نماز اور عصر کی کٹھی تب پڑھیں گے جب کہاں ہوں. اگر مسجد نمرہ کے اندر نہیں پہنچ سکے تو آپ پر جمع بین الصلاتین والا حکم جاری نہیں ہوگا. خیموں کے اندر علماء ہیں، بیانات ہوں گے. ظہر اپنے وقت میں پڑھیں، ظہر پڑھنے کے بعد. اچھا، یہیں مسجد نمرہ سے خطبہ کاسٹ ہوتا ہے، حج کا خطبہ موبائلوں میں آتا ہے، پورے ملک میں جاتا نہیں، پوری دنیا میں جاتا ہے. ایسے میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں ان ساتھیوں کو جواب دے رہا ہوں جن کے ذہن میں یہ بات ہو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر خیمے میں بیٹھ جائیں، حج کے خطبے کے سننے کو فرض نہ سمجھیں. حج کا خطبہ فضیلت والا ہے، اس کا سننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف فضیلت اور سنت ہے. آپ کہیں گے ہم تیری بات کیوں مانیں؟ میں دلیل دیتا ہوں. آپ میں سے جو پہلے حج کر کے آئے ہیں، عرفات کے میدان میں ہر خیمے کے ساتھ انہوں نے پانی پہنچایا ہے. پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہر خیمے کے ساتھ ٹیلی فون کا کھمبا بھی پہنچایا ہے. ہر خیمے کے قریب جنرل ضیاء کے لگائے ہوئے درخت بھی انہیں پہنچایا. سپیکر کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ ایک سوال ہے میری طرف. عرفات کے میدان میں ٹیلی فون ہر ایک کا سننا فرض نہیں تھا، انہوں نے ٹیلی فون کی تاریں پہنچائی ہے. پانی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں تھا، لائن لگ سکتے تھے، پانی پہنچایا ہے. ہر شے پہنچائی ہے، لیکن سپیکر کوئی نہیں. سمجھے میری بات کو؟ اگر خطبہ سننا فرض تھا تو سعودی حکومت سپیکر نہ پہنچاتی، جبکہ ان کے لیے سپیکر پہنچانا آسان ہے. کیوں نہیں پہنچایا انہوں نے سپیکر؟ اس لیے کہ حج کے خطبے کے اندر فضیلت ہے، لیکن اس کا سننا فرض نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ آج عرفات کے اندر حج کا دوسرا فرض ادا ہوگا. آج عرفات کے اندر حج کا کل فرض کتنے تھے؟ ایک ساتھ کی شام کو مکے میں عزیزیہ بلڈنگ میں ادا ہو گیا. آج دوسرا فرض ہم ادا کر رہے ہیں عرفات کے میدان میں. آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے خیمے میں رہیں، ظہر کی نماز. اب فرض کیا ہے؟
کتابوں میں لکھا ہے وقوف عرفہ، کتابوں میں لکھا ہے فرض کیا ہے؟ یہ وقوف عرفہ کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سہارا ٹیک لگا کر موبائل رکھا ہوا ہے، بادشاہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم حج ادا کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ حج ادا کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ یا کئیوں کا موبائل زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، وہ سارے خیمے کو سنائی دیتا۔ امام کعبہ خطبہ پڑھ رہا، یہ سن رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہی فرض ہے، یہی حج ہے۔ یہ حج نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں یہی حج ہے وہ غلط ہے، یہ حج نہیں ہے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ آج جو بڑا اہم فرض ہے وہ کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ کی کیا تعریف ہے؟ وقوف مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ وقوف مزدلفہ یہ ہے کہ آپ جس خیمے میں بیٹھے ہیں، وقوف عرفہ، آپ جس خیمے میں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے ذہن بنائیں۔ ممکن ہے سورہ محمد عربی بھی اسی جگہ بیٹھے ہو، اس وقت تو خیمے نہیں تھے، اس وقت تو یہ روڈ نہیں تھے، پتھر ہی پتھر تھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ ممکن ہے اسی جگہ پر سیدنا ابراہیم خلیل بیٹھے ہوں جہاں یہ حج سے بیٹھا ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھی اسی جگہ بیٹھے ہیں نا، بولو یار۔ حج تو تمام نبیوں پر تھا، 1,24,000 انبیاء بھی اسی جگہ بیٹھے ہیں، 1,24,000 انبیاء کے صحابہ بھی اسی عرفات میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ تھے، سونا صدیق، سونا عمر، سونا عثمان، سونا بلال، وہ بھی ممکن ہے اسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں حج سے بیٹھے۔ آپ حضرات جہاں جہاں عرفات کے اندر بیٹھے ہیں ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، الرٹ ہوں کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں ممکن ہے سونا صدیق یہیں بیٹھا ہوں، ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں، لہٰذا میں کوئی معمولی جگہ پر نہیں بیٹھا، غیر معمولی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ مجھے شرم کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر جھوٹ نہ بولوں، آج اللہ کے ساتھ صحیح بات کر دوں، ربا میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، ربا میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، ربا میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، اکیلے کیا ہے، مجلس کے اندر کیا ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے۔ اپنی ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے شیئر کر لیں۔ نہیں میں کچھ گناہ چھپا لوں، آج چھپانے کی جگہ، اور جس جگہ پر بیٹھے ہو اس جگہ کا لحاظ نہیں آتا آپ کو۔ حضور علیہ السلام ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوں، سونے محمد کے قدموں پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو یا کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں ہم، نہیں۔ تو فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد پہلے اپنے خیمے میں بیٹھے رہیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص ضروری ہے۔ اور یہ ساری چیزیں 100 مرتبہ پڑھ کر آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ موم ہو جائیں گے صدق کے دل سے۔ اور یہ تصور جو میں نے آپ کو، میں کہاں بیٹھا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ تصور کر کے 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، سورۃ اخلاص، یہ پڑھ کر اب اٹھیں۔ اب فرض شروع ہوگا، اب اٹھیں خیمے سے، دھوپ میں آئیں، قبلے کی طرف منہ کریں، وہاں لکھا ہوتا ہے انہائے قبلہ، دھوپ میں آئیں، قبلے کی طرف منہ کریں، اور بیٹھے نہیں کھڑے ہو جائیں۔ بس یہ دھوپ میں آنا، کھڑے ہونا اور رو رو کر اللہ سے مانگنا، یہ فرض ہے۔ خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ وہاں یار لوگ آپ کو ملیں گے، بس ٹیک لگے پڑے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، لو جی خطبہ ہو گیا، دعا ہو گئی، چل بس مبارک مبارک مبارک۔ اس سے بڑے راہزن تو ڈاکو کون ہے؟ کس چیز کی مبارک؟ حج ہو گیا، حج ہو گیا، حج ہو گیا۔ اس کا نام حج نہیں ہے۔ وہ جو وقوف عرفہ بڑا فریضہ ہے، یہ نہیں ادا ہوا تو حج نہیں ہوا، باقی چیزیں چھوٹ جائیں گی تو دم ہوگا، حج ہو جائے گا۔ عرفے کا وقوف نہیں کیا، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر، وہاں ہیلی پیڈ بنائے گئے ہیں، نیچے ٹینکی اوپر ہیلی پیڈ ہے، تو وہ ہسپتال کے وہ مریض جو بالکل صاحب فراش بنے پڑے ہیں، وہ ان کو لے آ کر ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر رکتا ہے، اس کے نیچے الیکٹرانک سیڑھی ہے، میرا شاگرد وہاں کام کر کے آیا،
اس کو نیچے اتارتے ہیں، نیچے عرفات کا میدان ہے، اور ٹینکی بھی عرفات کے میدان میں بنی ہوئی، نیچے بیڈ پڑے ہوئے، اس کو سلاتے ہیں، 10 منٹ سلا، چل واپس چل، تیرا حج ہو گیا۔ یعنی حج کا بڑا رکن وقوف عرفہ، اس کو پھر دوبارہ ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ باقی جتنے واجبات ہیں ان کو کہتے ہیں اب دم شم دے دینا، تیرا حج ہو گیا۔ اور اگر وقوف عرفہ نہیں ہوا، حج نہیں ہوا، اس کو اگلے سال آنا پڑے گا۔ تو وقوف عرفہ کا معنی لوگ کیا سمجھتے ہیں اور میں نے آپ کو کیا گزارش کی، ظہر کے بعد یہ وظیفے اس میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ جو نقشہ ہے آپ کے پاس، اس کے اندر میں نے لکھ دیا، ایک طرف عمرہ ہے اور دوسری طرف یہ حج ہے، پہلے منا ہے، پھر مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یا آپ اس کو دیکھ لینا، لیکن آپ میری بات زبانی سمجھیں۔ تو وقوف عرفہ دوسرا حج بیت اللہ کا جو اہم فریضہ ہے، وہ کس چیز کا نام ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں؟ خطبہ سنیں، عربی ہے، امام کعبہ ہے، ہم اس کی عزت احترام کے قائل ہیں، خطبے کے سنہری الفاظ ہیں، بڑے شان والے الفاظ ہیں، واضح و نصیحت ہے، لیکن اس کا سننا فضیلت ہے، فرض نہیں، بس یہ فرق ہے۔ فضیلت ہے، فرض کیا ہے؟ دھوپ میں آؤ، کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، پھر روو اور مانگو۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ سال کے 360 دنوں میں سے آج کا دن ہے، آج کا، کہ شیطان اپنی ذریت سمیت مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے منہ پر ملتا ہے، اپنے وجود پر ملتا ہے، اور آگے پیچھے اس کی آوازیں ہوتی ہیں، چیختا چلاتا رہتا ہے، ہائے ہائے۔ اور کیوں ہے تنو؟ کہتے ہیں سال کے 359 دن میں نے امت محمد کو جہنمی بنانے کی جو کوشش کی تھی، وہ آج ساری میری ضائع ہو گئی۔ 360 دنوں میں سے شیطان صرف اسی دن روتا کہ میں نے جو محنت کی تھی ان کو گناہگار بنانے کی مختلف انداز سے، وہ ساری کی ساری محنت آج، کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس فضیلت کے لیے خطبہ سننا کافی ہوگا؟ رونا مانگنا، آپ تھک گئے دھوپ سے، بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے تھک گئے، بیٹھ جائیں، اب بیٹھتے بھی دھوپ سے تھک گئے، سائے میں آ جائیں، بیٹھنا سائے میں بھی تھک گئے، سو جائیں، لیکن یہ بات سمجھیں، حج اسی چیز کا نام ہے، روو اور مانگو، روو اور مانگو، روو اور مانگو۔ یہ لوگ نہیں کرتے، عورتیں بھی مرد بھی۔ علماء جس خیمے میں ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، صحیح معنی اگر علماء ہوں، وہ سب کو لے جاتے ہیں، سب کو لے جاتے ہیں، باہر لے جا کر وہ اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں، تو لوگوں کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے صاف ہو گیا ہوں آج۔ تو آپ علماء ہوں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، علماء نہیں ہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں، لیکن اتنی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ حج نام یا وقوف عرفہ نام کس چیز کا ہے؟ خطبہ سننے کا نام نہیں ہے۔ میری خطبے سے مخالفت نہیں ہے، خطبہ ضرور سنیں، خطبہ بھی سن لیں، منع نہیں کرتا میں، لیکن اگر اسی کو آپ نے حج سمجھ لیا تو آپ کا نقصان ہے۔ حج کیا ہے؟ فرض کیا ہے آج کا؟ باہر نکلو، یہ عصر تک ایسا چلے گا، وضو ٹوٹ جائے، وضو دوبارہ کر لیں، کو کھانے پینے کی ضرورت ہو کھا پی لیں، پھر دوبارہ دھوپ میں آ جائیں، پھر عصر کا ٹائم آئے گا، عصر اپنے وقت میں پڑھیں، عصر پڑھ کر پھر دوبارہ اسی طرح دھوپ میں جائیں۔ افسوس ہے پاکستانیوں پر، میں نے بارہا دیکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یہ وقوف عرفہ سورج کے غروب ہونے تک ضروری ہے۔ یہ بیچارے آرمی کے ایسے زنجیر بھی بنا لیتے ہیں، ایسے وہاں کے جو نکلنے کے راستے ہیں نا، وہاں آرمی ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر زنجیر بنا کر کھڑی، اور جو وہ بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں، سیمنٹ کے بنے ہوتے ہیں بلاک، بڑے بڑے سیمنٹ کو بڑے بڑے، وہ رکھ دیتے ہیں، ان کو صرف پاکستانیوں سے خطرہ اور کسی سے نہیں، کہ یہ ظالم دے بچے یہ مغرب سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں، فرض ہے کر بیٹھ دے، دم واجب آئے گا۔ ان بیچاروں نے ان کے لیے، صرف ان کے لیے، باقی جگہ میں نے دیکھے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ہم اندر، باقی ملکوں کے جو دروازے بڑے ہیں کوئی ان میں یہ بلاک نہیں ہوتا، پاکستانی جہاں ہوتے ہیں وہ بلاک بڑے بڑے بلاک بھی ہیں،
اور آرمی والے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر زنجیر بنا کر بھی کھڑے ہیں۔ اچھا اس کے باوجود، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا میری آنکھ، اس کے باوجود پاکستانی عصر کی نماز پڑھ کر ان بلاکوں کے آگے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ظہر کے بعد آپ کھڑے ہیں کہ کدھر سے جا رہے ہو؟ جس جگہ پر آپ تھے یہاں سونے محمد کریم کے قدم لگے تھے، سونے عیسیٰ علیہ السلام کے قدم، تمہیں اندر کوئی چونٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ اس جگہ پر جہاں اللہ کے پاک پیغمبروں کے پاؤں لگے ہیں، آپ کے پاؤں اس جگہ پر آ گئے، آپ تو زیادہ دیر وہاں کھڑے کہ میں کیسی جگہ پر آیا کھڑا؟ متبرک جگہ پر تو آدمی زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ ہمارے یقین کریں، وہ معلم بھی بیچارہ کہتا ہے یہ عصر پڑھتے ہی جناب بیگ اٹھائے، سامان اٹھایا تو وہ وہاں جا کر لائن لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ٹھاکا بجائیں گے، وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ سیرن بجاتے ہیں اور بلاک اٹھا لیتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، حج برباد کر بیٹھو۔ جب وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ سیرن بجاتے ہیں، بلاک اٹھا لیتے ہیں، فوجی ہٹ جاتے ہیں، پھر یہ ہمارے ساتھی باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ سورج جو غروب ہوا، مغرب وہاں نہیں پڑھنی، یہ آج کا حکم ہے۔ یہ آج کون سا دن ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 9 والے دن عرفات میں جب پہنچے تو فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ پڑھ کے ضرور سوئیں 11 بجے تک۔ وہ اس لیے عرض کیا تھا کہ 11 بجے تک جب آپ سو جائیں گے آپ کی صحت توانائی بحال ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیں، یہی ظہر سے عصر تک، عصر کے سورج غروب ہونے تک آپ کے وجود کا کیا حشر ہوگا جب آپ روئیں گے۔ ہر ایک کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہر ایک کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے۔ اول تو یہی کمزور ہو جائیں گے، اگر یہ نہ سوئے ہوتے تو ان کے یہی پٹاخے نکل جاتے ہیں ان کے۔ اور پھر آگے دیکھو کتنا سفر ہے۔ اب یہاں اٹھیں گے، گاڑی پر سوار ہوں گے، ریل گاڑی پر، ریل گاڑی کے اسٹیشن تک پہنچنا پھر مسئلہ ہے۔ 40 لاکھ بندہ کٹھا کھڑا ہو گیا۔ بسیں بھی ہوتی ہیں، بسوں کے آگے پیچھے بندہ گم ہو جاتا ہے۔ اب 40 لاکھ آدمیوں میں سے اپنے خیمے کے ساتھیوں کو محفوظ کر کے اسٹیشن تک پہنچانا، اس پر بھی توانائی لگتی۔ گاڑی پر بیٹھے نے، گاڑی نے 1-1.5 منٹ کے بعد آپ کو مزدلفہ اتار دینا ہے۔ مزدلفہ پیدل راستہ بھی ہے، مزدلفہ گاڑیوں کا راستہ بھی ہے، 3 میل ہے نظر، لیکن آپ چونکہ سرکاری ہیں آپ کو گاڑی لے جائے گی، ریل گاڑی۔ پیدل جا سکتے ہیں، اس جگہ پر میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ مزدلفہ میں آپ کا کوئی خیمہ متعین نہیں ہے۔ مزدلفہ لگے سو جاؤ جتنا جنو جگہ ملے۔ عرفات میں جگہ ہے، مینا میں متعین جگہ ہے، مزدلفہ میں قائم نہیں، کیونکہ یہاں رات ہی گزارنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کٹھی پڑھنی ہے، اور وہ عشاء کے وقت میں۔ یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں یہ نہیں مانتے، وہ نماز بڑی قضا تھی دیے، ان کو جتنا سمجھائیں۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کہاں جا کر پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں، اور کس کے ساتھ؟ عشاء یا عشاء کے بھی بعد۔ اب آ گئی ہے گاڑی، میں بسوں پر بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، 3 کلومیٹر ہم نے رات کے پورے عرصے میں کیا۔ کلومیٹر 3 مغرب سے پہلے چلے، صبح 2 بجے پہنچ رہے ہیں، 3 کلومیٹر ہم اتنا۔ لیکن اب 2 منٹوں میں ابھی مغرب کھڑی ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مزدلفہ۔ تو وہاں پہنچ کر نماز مغرب نہیں پڑھنی، حکم ہے۔ انتظار کرو، جب عشاء کی اذان آئے گی تو مغرب اور عشاءین جمع بین الصلاتین، اب یہ دونوں جمع کر کے پڑھنی ہے۔ کس کے ٹائم میں؟ مغرب میں پہنچ جائیں تب بھی مغرب پہ نماز نہیں پڑھنی۔ وہاں جب آپ پہنچیں گے، پہلے تو بہت زیادہ گند ہوتا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب تو ایسا صاف کر دیا ہے مزدلفہ کو نا، بڑا سکون ملتا ہے۔ انہیں پلاٹ بنا دیے، وہ جو 70 کنکریاں یہاں سے چننی ہم نے ان کا بنا دیا نظام، روڈ بنا دیے، ایسا بہتر۔ آگے تو تسی یقین کرو کہ ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں، ساتھ کسی آدمی نے آ کر ٹٹی پیشاب کر دی، عجیب کیفیت ہوتی تھی، لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ایسی صفائی کی ہے، واش روم بنا دیے، بہترین نظام ہے۔ لیکن آپ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہوگی، آپ نے آج کی رات یہاں گزارنی ہے۔ حج کے کتنے فرض ادا ہوئے؟ بولو یارو، 2۔ ابھی کوئی واجب ادا نہیں ہوا، ابھی واجب شروع نہیں ہوا۔ اب مزدلفہ میں پہنچ گئے، وہاں رات کو رہنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے
آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی۔ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے عرفات کے اندر جو دعائیں مانگی تھیں اکثر حضور کی قبول ہو گئی تھیں، ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی عرفات میں۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دے، ظالم کو بھی معاف کر دے، اور دعائیں حضور کی قبول ہو گئی۔ یہ نہیں قبول، اللہ نے فرمایا کنج میں ظالم کو کنج معاف کرا، ظالم تو ظالم ہے، وما ربک بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بنوں؟ مظلوم نے تو کٹ کھائی ہے، مظلوم کو تو معافی ملی، ظالم کو بھی میں معاف کر دوں تو یہ پھر انصاف کہاں ہوا؟ یوم الدین تو نہ ہوا۔ اللہ نے حضور کی یہ دعا قبول نہیں کی۔ کہاں؟ عرفات میں۔ حضور جب مزدلفہ میں آئے تو یہاں آپ نے پھر اللہ سے یہی، اللہ مہربانی فرما میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے۔ پھر حضور نے اللہ کے سامنے تجویز رکھی، اللہ انج ہے نا، تو ظالم کو قیامت کے دن اپنی طاقت سے اس کو اس کا صلہ دے دے۔ ظالم، مظلوم کو تو معاف ملی، اب مظلوم کو تو اس کو انعامات دے دے۔ یہ مظلوم یہیں بیٹھے بیٹھے ظالم کو انعامات کے مقابلے میں معاف کر دے گا تو پھر ظالم بھی معاف ہوگی۔ تو بندوں کے لیے ظالم بھی نہ بنا، مظلوم بھی خوش اور ظالم کو بھی معافی مل گئی۔ میری امت کا ظالم ہے تو ظالم، لیکن ہے تو میرا امتی۔ تو حضور کی یہ دعا مزدلفہ میں آ کر قبول ہو گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہوں گا مظلوم کو انعامات دے دوں گا، وہیں میدان قیامت میں یہ مظلوم جب خوش ہوگا تو یہ ظالم کو معاف کر دے گا۔ اب مظلوم کو بھی معافی مل گئی، ظالم کو بھی، لیکن وہ میں جس کو چاہوں گا۔ تو یہ مزدلفہ کی جو رات ہے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ شان والی رات ہے۔ یہاں آپ وہ جو میں نے کہا تھا چادر لیں، تو یہاں چادر کام آتی ہے، مچھر ہوتا ہے، مچھردانی لے لیں اگر لے سکتے ہیں، یا چادر اوپر کر لیں، تیل شیل لگائیں تو کھانا شانا کھائیں، کھانے بھی اب وہاں ملنے لگ گئے۔ تو ہاں جی، نہ وہ چل رہا ہے، وہ پابندی، سر بھی ننگا، چہرہ بھی ننگا اور پیر کی ہڈی بھی ننگی، یہ مسئلہ آج پھر کس چیز کا نام؟ ہاں جی، نہ میں نے کہا اضافی چادر لے جاؤ، لنگی، جب 7 کی شام کو چلو کوئی لنگی اضافی لے جاؤ، جی میں اساں دیہاتی لوگ ہیں، میں جاٹا میں، وہ پھر جا نیچے بچھا دو یا اوپر پاؤں اور چہرہ بچا، ہاں پاؤں اور چہرہ نہیں چھپانا، مچھر کھانے ہی آ رہا ہے، خالی ہے چادر اتنا چولا ہی نہ کشے تم میں بولا آ کے دسیں تیرا نہ پیر کو نہیں چھپانا، پاؤں کی ہڈی کو چھپا لیا 12 گھنٹے زیادہ دم باجی ہوگا۔ اچھا تو اب آپ نے سنیں، آپ سوال لکھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ یہ آپ مزدلفہ کی رات یہاں سو جائیں، عشاء کے ٹائم مغرب عشاء پڑھیں، کھانا کھائیں اور فوراً سو جائیں۔ ہاں تو سونا بھی حضور سے ثابت ہے، اور 3 بجے یا 3:30 اٹھ بیٹھیں، ضرور اٹھیں، الارم لگائیں، آج کی رات تہجد پڑھیں، بہت قیمتی رات ہے لیلۃ القدر سے، آج اگر محروم گئے تو محروم ہے۔ 3 لوگ تو خیر سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات روتے ہیں، مانگتے ہیں، کچھ جن کو علماء نے سکھایا ہو، کیونکہ اب دیکھیں نا جو میں نے کہا تھا 9 کی صبح ناشتہ کر کے عرفات میں سو جائیں تو کتنی توانائی لگ رہی ہے، تو آج بھی تھوڑا سا سو جائیں، حضور سے سونا ثابت ہے، 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ اب کون سا دن شروع ہوا؟ فجر کا 10 ذی الحجہ، ابھی مزدلفہ میں ہے، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، 4 بجے اذان ہو رہی ہے، تہجد کا ٹائم ختم اور 4 بجے فجر کی اذان ہوگی، فوراً اذان، فوراً سنتے ہیں، فوراً جماعت، 5-10 منٹوں کے اندر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر اب وہاں حج کا پہلا واجب شروع ہوگا، وقوف مزدلفہ، یہ پہلا واجب شروع ہوگا۔ رات ٹھہرنا واجب نہیں، سونا بھی واجب نہیں، دعا مانگنا بھی واجب نہیں، فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھنے سے مراد وہاں رہنا، کھڑے ہو جائیں جہاں آپ کی جگہ ہے، جیسے عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف منہ کریں،
وہی تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ درود شریف استغفار پڑھتے پڑھتے روئیں اور مانگیں، روئیں اور مانگیں. یہ ہے وقوف مزدلفہ، یہ ہے وقوف. یہ حج کا پہلا واجب ہے. حج کے کل واجب کتنے تھے؟ 6. یہ آج پہلا واجب شروع ہوا ہے. 10 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز کے بعد ہے اور مزدلفہ میں. اچھا یہاں پھر پاکستانی اپنا شان دکھاتے ہیں. یہ جب عرفات سے آتے ہیں تو مزدلفہ کے اینڈ کنارے میں جا کر بیٹھتے ہیں، جہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے مینا شروع ہو رہا ہے، اور کنارے تے بیٹھتے ہیں، بارڈر دے ہوتے. اچھا وہاں کیا ہوا؟ رات کو آئے، روٹی چھوٹی کھائی، تو فجر کو تہجد پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے بھاگ جاتے ہیں مینا. واجب کب شروع ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، اور یہ چلے گئے فجر کی نماز سے پہلے. ان کا واجب ادا ہوا؟ ہاں اگر عورت ہے معذور، کمزور نہ معذور، تو اس وقت اس کے ساتھ والے کو اجازت ہے کہ یہ واجب اس سے معاف ہو سکتا ہے. اس کی اگر اضطراری کیفیت ہے کہ وہ رش میں مر جائے گی اور اس کا مسئلہ بنے گا، یہ نہیں لے جا سکتا، تو اس عورت کی وجہ سے اجازت ہے کہ یہ فجر کے بعد والا وقوف مزدلفہ چھوڑ دے، اس کا رات کا رہنا بھی کافی ہے. لیکن وہ معذور کے لیے، یہ تو صحت مند ہوتے ہیں. لہٰذا آج حج کا پہلا واجب 10 ذی الحجہ مقام مزدلفہ فجر کی نماز پڑھ کر، بے شک 10 منٹ کھڑے ہوں، زیادہ نہ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں، فجر کی نماز پڑھ کر نا یہ درود شریف استغفار تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ توبہ کے کلمات پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ وقوف مزدلفہ. بس قبلے کو منہ کر کے رو مانگو، 10 منٹ کی دعا کرو، 5 منٹ کی دعا کرو، پھر سامان اٹھاؤ چل پڑو، واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہ واجب سورج کے طلوع ہونے تک رہنا چاہیے. اشراق، یہ واجب کہاں تک رہنا چاہیے؟ مسنون یہی ہے. اور اگر آپ 10 منٹ کھڑے ہو کر رو کر مانگ کر چلے بھی گئے تو واجب ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا. اب یہاں سے جب روانہ ہونے لگنا ہے 70 کنکریاں چنے کے برابر، مطلب بھکل جا گنو، 70 کنکریاں چنے کے برابر اٹھا لیں اور کسی بوتلیں وہاں عام ہوتی ہیں، بوتل کے اندر ڈال لیں. احتمال ہے ممکن ہے کوئی بزرگ، بعض بزرگوں کو واش روم میں پیشاب نہیں آتا، ان کو کھلی جگہ پہ آلے، ایسے ہوتے ہیں بعض، تو ممکن ہے یہاں اس نے پیشاب کیا ہو، تو ضروری نہیں، کوشش کرے ان کنکریوں کو دھو لیں. 70 کنکری ہر حاجی نے، مرد ہے الگ عورت ہے الگ، 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانی ہیں. کہاں سے؟ پہلا واجب ادا ہو گیا. اب چلیں، اب پیدل جانا ہوگا، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سامان انتظام نہیں ہے، اب پیدل ہے. اب مزدلفہ سے مینا 3 میل ہے، اور مینا خود اپنا فاصلہ ہے، جمرات سب سے آخر میں کھڑے ہیں، طبیعت بن جاتی ہے وہاں. مزدلفہ سے بڑے شیطان تک جاتے ہوئے بس وہ مجاہدہ ہے. یہ کون سا دن ہے؟ اب جب آپ 70 کنکریاں چن کر کوئی کمبل شمبر لے گئے تھے، کوئی سامان لے گئے تھے مینا سے اٹھا کر، تو آج شیطانوں کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ کا خیمہ راستے میں قریب آتا ہے تو یہ فالتو سامان خیمے میں رکھ لیں، وگرنہ جمرات شیطانوں والی جگہ میں آرمی کھڑی ہوتی ہے، وہ کمبل سلب کر لیتی ہے، فالتو سامان چھین لیں گے، قطعاً آپ کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہی تو جگہ ہے جہاں بندے مرتے تھے پہلے. اب انہوں نے 5 منزل بنا دیے، لیکن پھر بھی رش ہوتا ہے، بندے زخمی ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے وہ فالتو سامان جمرات کے اندر جانے نہیں دیتے. ایک آدمی کو متعین کر لو، یا تو سارا سامان او خیمہ کھڑی، اے راستہ پائی، پیدل راستہ متعین ہے، بڑا راستہ ہے، وہاں اوپر ہیلی کاپٹر پانی برسا رہا ہوتا ہے، کناروں پر لوگ پانی برسا رہے ہوتے ہیں، بوتلوں میں فوارہ لگا کر، گرمی ہوتی ہے، قہر کی گرمی ہوتی ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر پانی برساتا ہے، سائڈوں میں لوگ پانی برساتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ گلی بھی چھاتویں ہے، پھر بھی انسانیت ہے. 40 لاکھ ہے تو 40 لاکھ سارے کا سارا آج آ رہا، سب نے آنا ہے آج. تو اس میں اپنا سامان خیمے میں رکھنا، اور اس میں 7 کنکریاں یا 9 اٹھا لو، باقی بوتل اپنے خیمے میں رکھ لو.
अकेले जाना भी बड़ी आजमाइश है, आप सामान क्यों रखते हैं? जमरात में चले जाएं। जमरात के अंदर पहले जमरा ऊला, फिर जमरा वुस्ता, फिर जमरा उक़बा, ऐन काफ दो नुक्तों वाला। ये आखिरी जमरा बड़ा है, दरमियान वाला उससे छोटा है, पहला पहला उससे छोटा। तरतीब भी ऐसी है, शक्ल भी ऐसी। ये पहला शैतान, ये दूसरा शैतान, इसको अरबी के अंदर है जमरा ऊला, जमरा मुतवस्सित, जमरा उक़बा। आज 10 को हज का दूसरा वाजिब, सिर्फ 7 कंकरियाँ, इसको भी नहीं मारनी, इसको भी नहीं मारनी, इस आखिरी को मारनी। आखिरी 7 कंकरियाँ। अगर औरत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, नहीं चल सकती, तो उसके आप नायब भी बन सकते हैं। उसको खैमे में भेज दो, बशर्ते एवं ना बहाने बढ़ा के नहीं, वाकई वो माजूर हो तो उसके आप नायब बन जाएं। 7 कंकरियाँ उसकी भी ले लें। अब आपने बड़े शैतान को आज कितनी कंकरियाँ मारनी है? ये हज का दूसरा वाजिब, ये हज का। अब यहाँ मैं अपना तजर्बा बताऊँ आपको। ये जो 3 शैतान हैं, आपने पहले में आज मारना है? नहीं, पहले शैतान को रोड़े, दूसरे को आज, तीसरे को मारने हैं और ज़वाल से पहले पहले, ये भी शर्त है। तीसरे को मारने हैं और 12 बजे से पहले पहले। वैसे तो लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, हम तो सारा बताते हैं। अब इसको जो 7 कंकरियां मारनी हैं, मैं बाहर भी आपको बताऊंगा। ये यूं गोलाई है, अंदर शैतान का निशान बनाया हुआ है। लोग दूर से खड़े होकर, आप एहराम में हैं कि नहीं? बोलो यारो। ये खुती नंगी है ना, सिर भी नंगा है, तो लोग दूर से खड़े होकर ऐसे मार रहे होते हैं जैसे ना बिजली कड़कती है ना, शां 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 की आवाज़ है। 40 लाख इंसान ने कंकरियां मारनी है और हर एक की कोशिश होती है कि मैं पहले मार लूं। अब अगर आप उनके झमघटे में आ गए, सर तो नंगा है आपका, तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पीछे खून हो जाए सारा, ये खुती और ये गर्दन ज़ख्मी हो जाती। और लोग शैतान के चक्रों में बाज़े इतने सख्त दिल होते हैं, उल्लू का पट्टा, तेरी माँ, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हो, और फिर बड़े बड़े रोड़े उठा उठा मार। कोई ज़्यादा सड़ा वदा उसी शैतान को, तो वो जितने जले हुए होते हैं उतनी जलन के साथ मारते हैं। अच्छा, अफसोस ये है कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं मारते, उनको पता ही नहीं है। वो दूर से खड़े होकर जब मारते हैं, वो रोड़ा उनका शैतान वाली जो एक गोल सी बंदर नुमा बनी हुई, उसमें नहीं जाता, पहले आदमी की खुत्ते में लगकर। और आप दूर से जब दाखिल होंगे देखेंगे ऐसे चिंगारी की तरह रोड़ियां जा रही हैं, ऐसे चिंगारी की तरह। ज़ाहिर मारने भी 12 बजे से पहले पहले है, और शुरू में अगर आप जाएंगे तो आपकी हालत क्या होगी, कितना हाथ देंगे आप। और उन लोगों बेचारों की वो रोड़ियाँ ज़ाय हो गई, वो वाजिब ज़ाय हो गया, क्योंकि रोड़ी का उसके अंदर जाना ज़रूरी है। अगर रोड़ी 7 रोड़ियाँ अंदर नहीं गई, वो जो बंदर सी बनी हुई है उसके अंदर नहीं गई, तो ये रोड़ी ज़ाय हो गई, आज का वाजिब पूरा नहीं होगा। उनको पता ही नहीं, वो तो सीखे नहीं होते। तो इस वक्त फिर मेरा तजर्बा मैं अपना बताऊं कि ये देख, यूं गोलाई है, यूं गोलाई होती, इसके अंदर जैसे मील नहीं, हमारे रोड पर ऐसे मील नुमा अंदर खड़ा है भी, ये शैतान का उन्होंने एक मुजस्समा सा बनाया हुआ, यूं गोलाई है। आप इधर मिना से आ रहे हैं, तो ये जो शुरू वाला हिस्सा है आप चारों तरफ मार सकते हैं, चारों तरफ ही लग रही है, लेकिन हर बंदा शुरू वाले हिस्से में खड़े होकर मारता है। हर बंदा शुरू वाले हिस्से में खड़े होकर, क्योंकि 7 तो मारनी है, जान छुड़ानी है, तो ये शुरू वाले हिस्से में आप ना खड़े हों। मैं आपको, आप पीछे पीछे लोगों, जहाँ से लोग मार रहे हैं उनके पीछे 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 से आकर, ये जो आखिरी कोना है, इसका आखिरी कोना ये। और ये भी हदीस पाक में है, शैतान को कंकरी मारने का सुन्नत तरीका ये है कि आपके दाईं तरफ मिना हो और बाईं तरफ मक्का हो। ये कब होगा? जब हम इधर खड़े होंगे। अगर इधर खड़े होंगे तो ये सुन्नत जिंदा, मारना दोनों तरफ से जायज़ है, लेकिन सुन्नत का तरीका क्या है कि ऐसे खड़े हो वो कि मिना आपके किस तरफ हो, दाएं,
کیونکہ مینا ادھر ہے، مینا سے آئے تھے، مینا دائیں اور مکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسی جانب آپ کھڑے ہو. اسی جانب میں شروع میں کھڑیں گے تو زخمی ہو جائیں گے، اور اگر ادھر آئیں گے ادھر تو انشاءاللہ آپ کی ناف اس کی دیوار کے ساتھ لگے گی. اور یوں حکم ہے کہ آپ حضور علیہ السلام جب مارتے تھے تو حضور کے بغل کی چمک صحابہ کو نظر آتی تھی. تو آپ روڑا یوں اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا ذنبا مغفورا سعیا مشکورا، یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اگر یہ نہیں آتی خالی اللہ اکبر پڑھ لیں، لیکن 7 روڑے کٹھے نہیں مارنے، وہ ایک شمار ہوں گے، 1 پھر 2 پھر 3. اگر بیوی کے کسی کے آپ وکیل ہیں تو پہلے 7 اپنے ماریں پھر 7 ان کے. اگر کٹھے پھینک دیے 7 تو وہ ایک شمار ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا. تو اور سعودی حکومت نے یہ جو کنارہ ہے انہیں یہاں فوم لگا دیا کہ حاجی اگر سنت کے مطابق آئیں تو ان کو دیوار یہاں لگے نا، انہیں اس جگہ پر فوم لگا دیا ہے. تو یہاں آپ اپنا ناف لگائیں، دنی یہاں اس کے ساتھ قریب کھڑے ہوگا اور سکون سے ماریں اللہ اکبر رغمن للشیطان، شیطانہ تو برباد ہو جا، رضا للرحمن سونا رحمان تو راضی ہو جا، اللہ میرے حج کو قبول فرما، میری محنت کو خوش قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ 7 روڑے آپ نے مارنے ہیں. یہ آج کے حج کا بولو یارو دوسرا واجب ہے. اس کے بعد وہ بزرگ جو آئے تھے، اس کے بعد ہے قربانی، وہ لگے گئے قربانی والے. اس کے بعد ہے قربانی جو رونے کا مقام یہی ہے. حضرت ویندے پہ آدھے پہن کہ میں شاہی محل کو آکھے تو شاید میں نے مخصوص ویزا بھیجیں تو وہ گئے تو پھر کام بن جائے گا. اچھا دیکھو بھائی، میری آپ سے گزارش، میں حقیقت بتلا دوں، انتظام آپ کریں. اب تیسرا واجب قربانی، آج کا تیسرا واجب قربانی کے لیے جو وہاں فراڈ ہو رہا ہے، الامان والحفیظ. سرکاری جو قربانی لیتے ہیں مکی سے اب کبھی کبھی ڈھیلا رسہ دے دیتے ہیں، وہ قربانی میں ترتیب واجب ہے. وہ قربانی 3 4 5 دن تک ان کا اسلامی بینک کرتا رہتا ہے، جبکہ احناف کے ہاں شیطان کے روڑے مارنے کے بعد اسی وقت میں قربانی کرنا واجب ہے. آج کے ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، پہلے شیطان، پھر قربانی اور پھر ٹینڈ. ان میں ترتیب واجب ہے ہمارے یہاں. اگر ترتیب الٹی کر دی تو دم واجب ہو جائے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان سے بات بھی کی ہے کہ ساری دنیا میں احناف ہیں، حنبلی تھوڑے سے، مالکی شافعی تھوڑے، ساری دنیا میں احناف حنفی محمدی ہے. آپ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ آپ ہماری رعایت کریں. اور آپ کے امام احمد بن حنبل کی فقہ کے اندر بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان تینوں میں ترتیب واجب ہے. کیوں ظلم کرتے ہیں آپ؟ ان کا جو اسلامی بینک کے پیسے لے لیتا ہے، ہماری حکومت بھیجتی ہے، وہ 4 4 5 5 دن تک قربانی کرتے رہتے ہیں. فلسطین بھیجتے ہیں، میانمار بھیجتے ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں وہ بڑے بڑے ٹرالے گوشت کے بھر بھر کر بھیجتے ہیں. اب آپ کو کہا کہ آپ کی قربانی 10:30 بجے ہو جائے گی، جبکہ آپ کی قربانی 3 دن کے بعد ہو رہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ پھر فوراً ٹینڈ کرا لی. جب آپ نے ٹینڈ کرائی، یہ قربانی تو نہیں ہوئی، ٹینڈ کرا لی، ترتیب تو بدل گئی، آپ پر ایک اور دم واجب ہو گیا. اور جو ہمارے پاکستانی ہیں، میں حضور بتاتا ہوں، حل نہیں میرے پاس. مثلا اے ہے، چلو اپنا حاجی صاحب آنا، حاجی صاحب نے کہا ہے کہ تسا کتوں آئے ہو؟ صحیح میں جھوک بتو. اچھا کتنے ساتھی ہو؟ 20 ساتھی. آپ کی قربانی میں کروں گا. یہاں فراڈ کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا آپ کی قربانی 20 بندوں کی میرے ذمہ آ گئی، میں بھی تو سے تھا. اچھا ٹھیک. اچھا یہاں کے کیڑے بکرے کر؟ آؤ میں آپ کو بکرے دکھاتا ہوں. اس نے کسی گھر کے اندر بکرے رکھے ہوئے، 20 بکرے ان کو دکھا دیے. یہ تو بڑے چوڑے ہو گئے، واہ واہ، انتظام بھی ہو گئے اور بکری بھی دیکھ کر آیا ہوں، ٹیلی فون بھی لے کر آیا ہوں. ان سے فارغ ہوئے، آج سے ان کے پاس. آپ کہاں سے ہیں؟ میں جی ٹبی جو آیا. کتنے بندے ہو؟ 20. قربانی نہیں کی یار، ہم پریشان. آ جاؤ میں قربانی کرتا ہوں. میں بھی ٹبی تھا. وہی 20 بکرے اس کو دکھائے. اتنا ظلم کر رہا ہے اور سال کی کمائی کر رہے ہیں اس کے اندر. اور جب قربانی کا دن آئے گا، آپ بڑے شیطان کو روڑے مار کر آئے، ہاں فون کیا
حاج صاحب ہاں بس آپ کے شروع ہیں، ذبح شروع ہے، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کے 20 ذبح ہو جائیں گے، 20 حجامت کرا لو، اور 21 وکرے 20 بندے کو دکھائی کرے. اتنا فراڈ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ. اس لیے اس کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ اپنی قربانی کا کوئی معقول انتظام کریں جو ہو سکتا ہے. میرے پاس اس کا حال نہیں ہے. میں جب بھی جاتا ہوں تو ظاہر میرے شاگرد بھی ہیں، کچھ ساتھی بھی ہیں، لیکن وہ ایک آدھ بکرا کرتے ہیں نا، سب کا تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ ہے، یہ بندہ سمجھدار ہے. آپ نے شیطان کو روڑے مار لیے نا، آج 10 ہے، اس کے بعد آپ کے ذمہ قربانی اور ٹنڈ ہے، اور کام نہیں آج کے ذمہ. طواف زیارت نہ کرو، آج سارا دن فارغ ہو. آج اس کو کہو یار تو خود جا مینا کے اندر، قربانی کے اندر بکرے خرید اور ہمارے ذبح کر. بس ذبح کرتے پھینکتا جا، ذبح کرتے پھینکتا جا. یہ 2-3 بندے ساتھ لے جاتا ہے. یہ حاجی سے یہ قربان گاہ میں جاتا ہے، وہاں لوگ کھڑے ہیں، بڑے جانور بھی لے کر کھڑے ہیں. وپار ہوتا ہے، منڈی ہوتی ہے اتوار میں. وہ اس سے یار مجھے 5 بکرے چاہیے، وہ کہتے ہیں میں نے 10، یا میں نے 1 گاں دے دے. وہ کہتے ہاں، وہ گاں ذبح کرتا ہے. تو کرتے چوری ہیں، کیونکہ ان کو قربان گاہ میں ذبح کرنا ہے. کسی اور جگہ کرتے ہیں تو شرطے پکڑتے ہیں، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ کام بن جاتا ہے. تو ہمارے ساتھی ایسا ہی کرتے ہیں. کسی ایک کو پرانے کو مولانا خورشید صاحب ایسے کرتے تھے جب تک یہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ اس کو نہیں سمجھے، میں ان کو سمجھا ہوں. کسی کا حج نہیں ہوا، مسئلہ بن گیا، لیکن جتنی وہ خدمت کرتے تھے حاجیوں کی آپ سمجھ نہیں سکتے. میں ان کو قریب سے سمجھتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا حج ضائع ہوا، نہیں جا سکے، وہ مسئلہ بن گیا، لیکن وہ انسان بہت زیادہ خدمت کرتا تھا علاقے. وہ قربانی آپ جا کر کرتے تھے، 4-5 کو ساتھ لے کر. وہ ہانڈی بھی پکاتے تھے، ان کو گوشت بھی کھلاتے تھے. وہ کہتے طواف زیارت کل کر سو، آج اسی فارغ گا. تو آپ نے شیطان کو روڑے مار کر کیا کرنی ہے؟ قربانی. یہ کتنا واجب ہے؟ 3. اس کے بعد ٹنڈ کرنی ہے. 4. آپ نے اپنی ٹنڈ نہیں کی، دوسرے کی کر سکتے ہیں. اپنی کر لی، اس کے بعد بھی دوسرے کی کر سکتے. اپنی ٹنڈ نہیں کی تب بھی آپ کسی کی ٹنڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس حوالہ جات ہے، وہاں لوگ پھر آپ کو مغالطہ دیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے حج کو خراب کرنے کی؟ ٹنڈ کرا لی. کتنا واجب ادا ہو گئے؟ بولو یارو. پہلا واجب 10 کی صبح نماز فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف. دوسرا واجب آخری شیطان کو صرف 7 کنکریاں. تیسرا واجب قربانی. 4تھا واجب ٹینٹ. اس کے بعد آپ واپس جائیں مکہ مکرمہ، طواف زیارت کریں. طواف زیارت حج کا 3را فرض ہے. حج کے کتنے فرض تھے؟ پہلا 7 کی شام کو، دوسرا عرفات کے اندر رونا مانگنا، تیسرا آج طواف ہے. طواف زیارت آپ جب مزدلفہ سے اٹھے تھے، سنیں، شیطان، قربانی اور ٹنڈ، ان تینوں میں تو ترتیب واجب ہے. طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے. طواف زیارت ان تینوں کاموں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت ان تینوں کاموں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. آج بھی کر سکتے ہیں، 10 کو، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہاں مشورہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ نہیں آئے گی، ملے گی. اس سے زیادہ پاکیزہ تاریخ نہیں آئے گی. اگر اس قبولیت والے وقت میں جہاں شیطان بھی رو رہا ہے آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے، آپ کو اپنی نورانی آنکھوں سے فرشتے نہیں نظر آئے، تو آپ نے کیا حج کیا؟ میری گزارش ہے 10 کو نہ کریں طواف زیارت. آپ کہاں سے تھکے مارے آ رہے ہیں؟ ٹینڈ کرا کے ساتھ پانی غسل کریں، کپڑے سارے اپنی پوزیشن میں آ جائیں اور مینا کے اندر سو جائیں. ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، آرام سے، سکون سے. اور وہ چیزیں پڑھتے رہیں. تلبیہ کب ختم کیا تھا؟ جب پہلا روڑا مارا تھا. دوسرا واجب ادا کرتے وقت جب پہلا روڑا مارا تھا، تلبیہ ختم. اب 11 کو فجر کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، پھر سو جائیں مینا میں، پھر بھی سو جائیں. 11 بجے اٹھیں، ساری تھکاوٹیں دور ہو چکی ہوں گی. 11 بجے اٹھیں،
12 بجے تک وضو وغیرہ کر کے زوال 12:15 ہو جاتا ہے. زوال کے بعد آج 21 کنکریاں اٹھائیں یا 22 23 ایک مس ہو جائے تنال ہو اضافہ. نیچے والی نہیں اٹھانی, وہ مردود ہوتی ہے. جو مقبول ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے, جو مردود کنکری ہوتی ہے وہ باہر پڑی ہوتی ہے. تو 21 تو مارنی ہے, 3 پہلے کو, 7 پہلے کو, پھر 7 دوسرے کو, پھر تو 77 21, اور مارنی ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا. البتہ یہ ہے ایک شیطان کو مارنے کے بعد دوسرے شیطان کے مارنے سے پہلے درمیان میں کھڑے ہو کر یہاں دعا مانگنا ثابت ہے. لیکن دعا ایسی مانگنی ہے مینا کو پیٹھ ہو, مکے کو منہ ہو. پھر دوسرے شیطان کو ساتھ مارے پھر دعا ہے, پھر تیسرے کو مارے دعا نہیں ہے, تیسرے کو مار کر سیدھا آگے نکل جائیں. 12 12:30 1 2 بج جائیں گے. اب پیدل جائیں. اب یہاں ٹیکسی کریں گے تو ٹیکسی بعد میں پہنچے گی, پیدل پہلے پہنچے گی. 3 میلیں سارا, اور وہ گلی بنی ہوئی ہے ساری, پانی وہاں موجود ہے, اوکھا ہے, لیکن آپ سیدھے اس گلی کے اندر مکہ آئیں. جب 11 کی کنکریاں مار کر 12 بجے, کیونکہ 11 کی ایک اور بتاؤں, 11 کو 9 بجے آپ کے خیمے میں آ کر کہیں گے چلو بھائی خیمہ والے 50 والے اٹھو, تم 9 بجے کنکریاں مارو, حکومت آئے گی. ہم نہیں مارتے, تم مامے لگتے. جب کنکری ثابت ہی کس کے بعد ہے؟ زوال کے بعد ہے. ہم کیوں مارے؟ اس پر بھی ہماری بات ان سے ہوئی ہے. کیوں تم ظلم کرتے؟ ہر خیمے میں جا کر آپ کی کنکری مارنے کا ٹائم اس خیمے والے ہو 10 بجے, آپ کی 9 بجے, آپ کی کیوں بھائی؟ جب ثابت ہی 12 بجے کے بعد ہے, ہم سے کیوں 8 بجے مرواتے ہو؟ اور پھر پہلے رش ہوتا تھا, اب تو 5 منزلیں شیطان بن چکا ہے. تیسری چوتھی منزل ویسے خالی پڑی ہوتی جتنے ہی حاجی کیوں نہ ہو. تو 11 کی کنکریاں مار کر تینوں کو آپ مکہ پاک آ جائیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت, حج کا تیسرا فرض ظہر کے بعد کر لیں, عصر کے بعد کر لیں, مغرب کے بعد کر لیں, آپ کو جو راحت ہو اس میں. میں ویسے عام طور پر عشاء کے بعد کرتا ہوں. عشاء کے بعد رش گھٹ جاتا ہے, اور میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارا وجدان تمہیں بتائے کہ تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آنے چاہیے, کہ تم آج بھی اگر پاک نہیں ہوئے تو کب پاک ہوگا. تو وہ آپ طواف زیارت انہی کپڑوں میں ہوگا, کیونکہ ٹینڈ تھی گئی ہے, احرام سے باہر نکل آئے ہیں. تو ایسے کپڑے, ایسی پگڑی آپ طواف کریں, اور اس کے بعد صفا مروہ میں جائیں. 9 سلام 7 چکر, وہ جو عمر میں کیا تھا یہاں بھی ایسے ہوگا. چکر 7, سلام کتنے ہوں گے؟ 8, اور 9 پھر کریں گے 2 رکعت پڑھ کے, پھر صفا مروہ جائیں. تو یہ جو صفا مروہ کی سعی کریں گے یہ 5واں واجب ہے. واجب پہلے کتنے ادا ہوئے؟ اب صفا مروہ کی سعی 5واں واجب, طواف زیارت تیسرا فرض. فرض بھی آپ کے 3 ادا ہو گئے, اور واجب کتنے ادا ہوئے؟ اور کل واجب کتنے تھے؟ 6. چھٹا واجب ہے طواف الوداع, جدیگی کا طواف, نفلی طواف صرف وہ. اچھا, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 کو جب آپ نے طواف زیارت کیا تو آپ کی 1 دن کی رمی ابھی رہتی ہے, وہ واجب میں شمار ہے. وہ اس جو دوسرا واجب نہیں تھا ایک شیطان کو روڑے مان, یہ واجب 3 دن تک رہتا ہے, ایک ہی واجب. اس ایک واجب کی 3 جڑیں ہیں. آج 1 کو مارا, 11 تینوں کو, 12 بھی تینوں کو, واجب 1 ہے. تو اب آپ جب آپ نے طواف زیارت کر لیا, آج آپ اپنے مکان میں بھی جا سکتے ہیں. وہاں سونا نہیں ہے, لیکن وہاں اپنے کپڑے بدلیں, اپنی اصلی حالت میں آئیں. 5 دن آپ ادھر رہے اپنے ہوٹل میں, جو آپ کا وہ کہاں ہے؟ ہاں جی, عزیزیہ. عزیزیہ میں جہاں بھی ہے بیت اللہ کا طواف کر کے صفا مروہ کو, ٹینڈ کوئی نہیں کروانی, وہ تو پہلے کر چکے ہیں. طواف کریں گے, صفا مروہ کریں گے, بس فارغ ہو, کوئی تبدیلی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو کندھا ننگا بھی نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے. آج کندھا ننگا بھی ٹھیک ہے, اگرچہ جب وہ بعد میں صفا مروہ ہوتا ہے تو کندھا ننگا ہوتا ہے, لیکن یہاں چونکہ آپ کپڑے بدل چکے ہیں, کندھا ننگا بھی آج نہیں کرنا. تو اب ہوٹل میں جا سکتے ہیں آپ نے. میں جی نہ نہیں کرنی, ٹینڈ وہ جو مینا میں کی تھی بس وہی کافی. آپ 7 چکر بھی مارنے ہیں, 9 سلام بھی کرنے ہیں,
صفا مروہ بھی کرنا ہے، نہ بعد میں ٹنڈ ہے، نہ طواف کے اندر کندھا ننگا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اس میں پھر آپ اگر اپنے کو ہوٹل میں جانا چاہیں تو چلے جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزار لیں، لیکن ہر حال میں آپ کو واپس مینا جانا۔ حضور علیہ السلام واپس گئے تھے، ہر حال میں مینا واپس جانا۔ یہ کب ہے؟ 11 شام کو واپس جائیں، مینا رات گزاریں اور پڑھیں، پھر 12 کی صبح کو 11 بجے تک پھر سو جائیں، 11 بجے اٹھیں۔ اب اللہ کا قرآن آ جاتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جس نے 2 دنوں میں کام پورا کر لیا اور تیسرا دن نہیں رہنا چاہتا، فلا اثم، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو 12 تاریخ 12 ذی الحج، تو 12 ساڑھے 12 بجے زوال ہو جائے گا، آپ ظہر کی نماز خیمے میں پڑھیں۔ اب کنکریاں زیادہ بچی ہوئی ہیں 70 میں سے، کیونکہ آپ نے تیسرے دن کی بھی 7 اٹھائی تھی، 70 کنکریاں جو تھی، پہلے دن 7، دوسرے 21 اور آج بھی، تو 21 اور بچ جائیں گے، 21 اور بچیں گے۔ اب مسئلہ سمجھے، اب 12 کو اگر آپ 12 کو 12:30 1 بجے ظہر کی نماز پڑھ کر شیطانوں تینوں کو روڑے مارے اور مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ مینا کی حدود چھوڑ گئے، مکے کی حدود میں داخل ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اب اس پر اگلے دن کی رمی معاف ہو جائے گی۔ وہ جو 21 کنکریاں وہ پھینک دیں، وہ زائد فالتو ہے۔ اور اگر آپ جڑتے بنتے رہ گئے، ادھر ادھر پلاؤ شلاؤ ہوتے، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں وہاں، تو ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ولیمہ کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ جڑتے بنتے رہ گئے اور آپ کو مغرب کہاں ہو گئی؟ مینا میں، تو اب آپ کو 13 کی زوال کے بعد والیاں کنکریاں واجب ہو گئی۔ ہندوستان کے لوگ پکے ایمان والے لوگ ہیں یار، سارے کو بھی اگے لب جانا، وہ نہیں جاتے، کئی دفعہ میں نے کیا، بنگلہ دیش اور ہندوستان والے اصل میں ڈھیلے ڈالے ہیں، کچی پیدائش، وہ نہیں جاتے، وہ 13 کی مار کر آتے، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی حل مارنا نہ سا کوئی نالی کرنی، پارے گئے۔ لیکن بہرحال ہمارے ساتھی آ جاتے اور آنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کہہ رہا فمن تعجل فی یومین، جس نے 2 دنوں کے اندر کنکریاں مار کر تعجل جلدی کر لی، فلا اسم، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم بھی ساتھیوں کو، ہم خود جو کمزور ہیں ساتھیوں کو کمزور رائے دیتے ہیں کہ تم جو ہے 12 کی مار کر بس آ جاؤ، مزید تم اپنے مجاہدے نہ کرو اور مغرب سے پہلے پہلے مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب آپ کا صرف ایک واجب رہ گیا، طواف الوداع۔ پتہ نہیں آپ کو کب بھیجیں، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ طواف الوداع بھی آج ہی کر لو، مطلب آج یا کل 1-2 دن دے اندر۔ نفلی طواف ہے، اس میں صفا مروہ تو آئے نہیں، انہی کپڑوں کے اندر ہے، ایسے ہی صرف 7 چکر ہیں، 8 سلام ہیں، بعد والی 2 رکعت ہیں، بس یہ طواف الوداع۔ کیوں کہ اگر بعد میں موقع نہ ملا یا آپ کہیں طائف وغیرہ ادھر ادھر چلے گئے تو یہ طواف الوداع رہ نہ جائے۔ ویسے طواف الوداع کون سا ہوتا ہے؟ جو مکے سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کریں گے وہ کیا ہوگا؟ طواف الوداع، جدگی والا۔ لیکن ممکن ہے آپ کو، الحمدللہ میں تو ایسے ساتھی بھی دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ حج کے بعد بیت اللہ جاتے ہی نہیں، حج ہو گیا نا، وہ بیت اللہ جاتے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی، بھئی تم ادھر کیا کر رہے ہو، بس حج ہو گیا، کیونکہ بیت اللہ میں جائیں رش ہے، جاتے ہی نہیں۔ اس لیے طواف الوداع کر لیں پہلے، واجب تو ادا ہو گیا۔ اب اگر آپ کو دوبارہ موقع مل بھی گیا نفلی طواف کا، تو جو آخری نفلی طواف ہوگا وہی الوداع بن جائے گا آپ کی نیت میں، لیکن پہلے کم از کم ادا جو کر لیں گے اس نیت سے، واجب ادا ہو جائے گا احتیاط۔ یہ آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ کتنے فرض تھے حج کے اور کتنے واجب تھے؟ 6۔ پہلا واجب کہاں ادا ہوگا؟ تاریخ کیڑی ہو سی؟ 10 ذی الحجہ، اور کہاں ہوگا؟ مزدلفہ میں۔ کب کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد، اذان کے بعد نہیں، نماز کے بعد۔ اور وہ کیا ہے وقوف مزدلفہ؟ رونا اور مانگنا۔ دوسرا واجب شیطانوں میں سے
ایک اور آخری شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب ٹینڈ، اور 5واں واجب وہ آخری فرض طواف زیارت کے بعد ہوگا وہ۔ اچھا پہلے بھی کر سکتے ہیں 7 کو۔ چھٹا واجب 5واں، جب آپ 7 کو منا جانے لگے تھے، 7 کی فجر کو 7 دی فجر کو شام کو جانا، تسی کسی نہ کسی طریقے نال آ گئے ہو کہاں؟ بیت اللہ میں۔ آپ نے احرام باندھ لیا، 7 دی شام دی بجائے صبح باندھ لیا، احرام باندھ کر آپ نے نفلی طواف کیا، اس کے بعد صفا مروہ بھی کر لیا، ٹینڈی نہیں کروانی، پھر آگے اپنی منزل پر 7 کی شام کو مینا وغیرہ چلے گا۔ اب جب 11ویں کو آئیں گے طواف زیارت کرنے کے لیے، تو طواف زیارت والا فرض تو ہوگا، صفا مروہ آپ پہلے ادا کر چکے ہیں۔ ترتیب ہونی، لیکن یہ ہے مشکل خاصا، اس لیے ہم اس کی ترجیح تبلیغ نہیں کرتے ساتھیوں کو، کیونکہ عزیزیہ سے بیت اللہ میں 7 کو آنا جہاد کرنا بہت مشکل ہے، یا وہ بیمار ہو جائیں گے یا مسئلہ بنے گا۔ نہ وہ 10 11 12 کی مغرب تک طواف زیارت وہ جب بھی ہو، طواف زیارت 10 11 12 کی مغرب تک 3 دن ہے۔ ان 3 دنوں میں جب بھی طواف زیارت کی کسی کے ساتھ ترتیب واجب، پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بڑا شیطان، قربانی اور ٹنڈ، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، الٹ نہ کرنا وگرنہ ایک اور دم واجب آ جائے۔ طواف زیارت جب کرے گا تو احرام تو مینا میں اتار چکا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے۔ جب ٹنڈ کرائی نا، جب آپ نے مینا میں ٹنڈ کرائی تو آپ کی ساری پابندیاں، بیوی حلال نہیں ہوگی، باقی ساری پابندیاں، بیوی نہیں حلال ہوگی، وہ طواف زیارت کے بعد ہے، باقی ساری پابندیاں ختم، کپڑے سلے ہوئے پہن لو۔ ہاں جی بڑی سنیں، ایک قربانی ہے سیدنا ابراہیم خلیل والی جو پاکستان میں ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو خدشات بتائے، وہ قربانی ہماری سادی زبان میں ہے، عربی کے اندر دم شکر ہے اس کا نام، ہم قربانی کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا اصل نام دمن خون، دم شکر۔ کیا معنی؟ شکر ہے کہ ہمارا حج ادا ہو، قربانی سادی زبان میں کہہ دیتے ہیں، لکھا بھی قربان گاہ ہے۔ اب سنیں، سنت اضافہ سن لیں، سنت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی پاکستان والی واجب ہے یا نہیں حاجی پر جو وہاں گیا کھڑا ہے؟ سنیں، اگر یہ حاجی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے سے زیادہ اس کی مالیت ہے، 52.5 تولے چاندی 70-80 ہزار کی ہوتی، اس سے زیادہ اس کے پاس مالیت ہے، ٹھیک ہے، اور توجہ کرنا، اور 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، ان 3 دنوں میں مکہ مکرمہ کی انٹری کے ساتھ یہ مقیم بن کر رہ رہا ہے یا مسافر بن کر رہ رہا ہے؟ یہ اوکھی بات ہے، سمجھ آج اللہ کا۔ قربانی ان 3 دنوں میں واجب ہوتی ہے، آگے پیچھے واجب، زکوٰۃ سارا سال چلتی ہے آگے پیچھے، قربانی موقت بالوقت ہے، صرف ان 3 دنوں کے علاوہ کرو گے صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی موقت بالوقت ہے، یہ صرف کب ہوتی ہے؟ ان 10 11 12 ذی الحجہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حاجی وہاں گیا ہوا ہے، اس پر وہ دم شکر تو واجب ہے، جو حج تمتع کر رہا۔ پاکستان والی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، یہ 3 دن یہ حاجی صاحب مکے میں رہ رہا ہے مقیم بن کر یا مسافر بن کر؟ نہیں، ہر ایک کی حال مختلف، میں بتاتا ہوں۔ مکے میں انٹری کر کے یہ 3 دن قربانی کے اس رہنے کے ایام میں آئے، اور واپس جانے کی تاریخ تک 14 دن سے زیادہ ہے۔ مکے میں انٹری
اور بعد میں مکے سے واپس جانا، ادھر آئے یا جدھر جائے، یہ جو درمیان کی انٹری ہے یہ 3 دن بھی اسی کے اندر آ رہے ہوں، اور یہ درمیان والے دن 15 یا اس سے زیادہ بنتے ہوں. کتنے دن؟ 15. تو یہ ہے مقیم، یہ ہے مقیم. مینا میں بھی پوری نماز پڑھے گا. امام کعبہ مینا کے اندر ادھی پڑھا رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مسجد خیف میں نہ جاؤ. عرفات کے اندر نمرہ مسجد میں امام ادھی پڑھا رہا ہے، جبکہ اس کے 15 دن ہے، اس کو کیا پڑھنی؟ تو یہ نمرہ مسجد میں جا کر کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، یہ علمی بات تھی، میں نے کہا نہ بتاؤں، اس لیے ہم گزارش ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں خیمے میں پڑھو، خیمے میں پڑھو، ادھر نہ جاؤ. ہمیں آپ کا احساس ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، مکے میں انٹری اور واپسی کی تاریخ متعین ہوتی ہے. انہی ایام کے اندر وہ 3 دن قربانی کے بھی آ گئے، 10 11 ذی الحجہ، وہ بھی انہی دنوں میں آئے. مکے میں انٹری اور مکے سے واپسی، یہ درمیان کے ایام اگر 14 اور 14 سے کم ہیں، یہ وہاں مسافر ہیں. 15 سے کم ہے، یعنی 14 دن ہے. 15 حد ہے نا، یہ 14 دن ہے یا اس سے بھی کم ہے، یہ وہاں کیا ہے؟ مسافر ہے. اس پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں، اس پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں. کیوں؟ یہ کیا نہیں؟ اوہو، یہ مقیم بن گیا. 15 سے یار 14 دن ہے یا اس سے بھی کم ہے، یہ کیا ہے؟ مسافر ہے. پاکستان والی قربانی واجب نہیں. آپ یہاں ہوں توسے کے رہنے والے، اور قربانی والے 3 دنوں آپ کراچی چلے گئے جو 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے، آپ پر یہاں بھی قربانی واجب نہیں، کیونکہ آپ کیا ہو گئے؟ مسافر ہو گئے. سمجھ آئیے. اور اگر مکے میں انٹری اور مکے سے باہر نکلنے کے درمیان میں 3 دن قربانی کے تو آئے، لیکن آپ کے وہ ایام 15 یا 15 سے زیادہ بنتے ہیں، آپ پر وہ دم شکر بھی واجب ہے. پاکستان والی قربانی بشرطے کہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ آپ کے پاس مالیت ہو، میں فی سبیل اللہ نہ گیا گڑا ہو، تو ادوتے او قربانی بھی واجب، یہ قربانی بھی. یہ پاکستان والی قربانی وہاں بھی کر سکتا ہے. یہ پاکستان والی قربانی کسی کو یہاں وکیل بنا کر، میرے پاس میری یہاں قربانی ہوتی ہے 100 جانوروں کے قریب، مجھے کئی حاجیوں کے اس وقت فون آتے ہیں، کئی دفعہ میری بکنگ 90 جانوروں کی تھی، قربانی 100 کی ہوگی، یہ 10 جانوروں حاجی کے ہوئے. او استاد جی بس میں بھول گیا تو میری قربانی کر لو، گوشت طلبانوں دے دو، فون آ جاتے ہیں. تو آپ پر یہ قربانی، اگر آپ وہاں ہیں، مقیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ 3 دن قربانی والے آئے، کیونکہ قربانی بڑا مشکل مسئلہ ہے، سمجھ آ گیا ہوگا. قربانی موقت بالوقت ہے، وہ جو آپ کے ایام رہائش کے 15 ہیں یا 15 سے کم ہیں، 15 یا 15 سے زیادہ آپ مقیم، جس دن انٹری ہوئی، ہر ایک کی تاریخ اور ہے. آپ پہلے مدینے جائیں گے، پھر مکے میں آئیں گے، کوئی یہاں مکے ہیں پھر مدینے جا رہے ہیں، ہر ایک کی. آپ کو مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ قربانی والے 3 دن آپ کی مکے میں انٹری جب ہوئی ہے اور مکے سے جب واپس جانا ہے، 3 دن اندر آئیں ان ایام میں. یہ 15 دن ہے یا 15 سے کم ہے. اگر یہ دن 15 ہے، آپ کیا بن گئے؟ مقیم. نمازیں بھی پوری پڑھیں گے، قربانی یہاں والی واجب وہاں والی واجب. اور اگر آپ وہاں بن گئے مسافر، 15 دن سے کم ہے، نماز بھی ادھی پڑھیں گے جب اکیلے ہوں گے. اور پاکستان والی قربانی آپ پر واجب نہیں، فضیلت ہے. واجب نہیں، کرنا چاہے تو فضیلت. یہاں بھی نہیں ہوتی، یہ تو انٹرنیشنل مسئلہ ہے. آپ قربانی والے دنوں میں سفر پر چلے جائیں، حضرت صاحب نصاب بھی ہو، مقیم بھی ہو نا. ہاں مقیم شرط ہے. وہ بیگ دیکھیں میں جی ملک سے جی الحمدللہ جی. میں حج کی ٹریننگ کرا رہا ہوں، آپ مجمع میں ٹریننگ کرا رہا ہوں، بعد میں فون کرنا انشاءاللہ. بڑھاؤ ہم تو ویسے 3 بجے نماز نہیں آپ سوال کریں، اب سمجھ آ گیا.
اب حج کے متعلق سوال کریں جس نے کرنا. ابھی جائیں نہیں, نماز ہم 3:30 پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو یہ کر لوں. ہاں فضل الرحمان سے نے تحقیق کی دی ہے, سب ٹائم سارا مسجد کا دیتے ہیں انہوں نے اختیار دی. اچھا پہلے ہی ہوا نا, پہلے اختیار لینے اختیار ہے قربانی دونوں پیسے کتنے گئے جی غلط ہے بس ایک چٹی آپ ہے مسجد میں حج کنفرم کرو جناب درس کنفرم کرنے سے ہوتے ہیں کہ قربانی جرانی دے سارے سرکار کے پیسے وہ ایک نمی شے ہے. آیا وقت تے کر دیں یہ آپ کر دیں یا سعودی حکومت دے ذمہ لینا وہ دے ذمہ لے سن تو انہیں دیہا ترتیب واجب ہے وہ کر دیں وہ دے یقینی ہے لیکن 5 دن تک 8 دن ایک اور دم واجب آ جاتے وہ بہتر نہیں. آپ کیا کرو ہاں وہ بس صدقہ سمجھ لو بھائی جی. حج کے دوران جو کندھا ہے آپ کا, یہ بھی سمجھنا اچھی بات پوچھی بزرگوں نے. حج کے جو 5 دن ہیں یہ دایاں کندھا ننگا کرنا حج کے ایام میں ثابت نہیں ہے, صرف طواف کے اندر. اور انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے مینا عرفات مزدلفہ میں ننگے کندھے ہوں گے. نہیں پتہ نا, نہیں سیکھتے. حج کے ایام میں دایاں کندھا ننگا کیونکہ یہ سنت صرف کس کی ہے؟ 7 چکروں کی طواف کے اندر. وہاں طواف تھوڑا ہو رہا ہے مطلب میں جل ونجو دھوپ دے ہوتے. ہاں جی پوچھیں سوال کریں. گزارش یہ ہے کہ نماز عصر نماز ظہر 4:30 بجے تک ٹائم ہے ظہر کا. پھر اٹھ گئے تو مسئلہ بنے گا. ابھی میں آپ سوال جواب کریں. نماز ظہر ہم 3:30 بجے پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کو کھانا دیں گے. پہلے میں آپ کو عملی مشق کرا دوں. سوال اب کر لیں. جو قربانی یہ آج اعلان ہوا ہے. اب مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. ابھی اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کے حاجیوں کی قربانی پہلے اختیار ہوتا تھا. ہمیں ہمارے توسط سے کرو یا آپ علیحدہ کرو. اب ان ناللیکوں نے کہا ہے, ابھی فون آیا اطلاع کہ نہیں ہم کریں گے. وہ پیسے تھوڑے ہوئے نا, نہیں پیسے جو پیسے دیے اچھا اسی میں سے. تو اب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں سنیں, اگر ہمارے مسٹر جو ہیں طلحہ زید وہ خود اپنی نگرانی میں کرائیں تو بھی کتنے لاکھ ہمارے حاجی جا رہے ہیں؟ 1,79,000 کو گولی مارن تھا. 1,79,000 بکرا ذبح تھی سی. اگر ان کے حوالے کریں گے سعودیہ کے, وہ یقیناً قربانی کرتے ہیں لیکن 5 دن تک. ہمارے اوپر ایک اور دم واجب آ جائے گا. لہٰذا یہ بکرا بس انہی کے حوالے کر دو, صدقے کی نیت سے اپنی قربانی اور کرو. اصل گال احتیاط تو اسی میں ہے. میرا فتویٰ نہیں ہے مطلب کل پولیس آ کھڑے میرے کو. جی ہاں میں اب اس کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. آپ جب بھی مکے میں داخل ہوں, چاہے پہلے مدینے جا کر یا پہلے جدہ جا کر پھر آپ کو مدینے بھیجیں گے نا, جب آپ قربانی کے 10, 11, 12 والے جو 3 دن ہیں وہ آنے چاہیے ان رہائشی دنوں کے اندر. اب ان رہائشی دنوں میں جن میں یہ 3 دن آ رہے ہیں, وہ رہائشی دن آپ کے کتنے ہیں, چاہے پہلے ہوں چاہے بعد میں, یہ 3 دن آنے چاہیے. اور ان 3 دنوں میں یقیناً آپ مکے میں ہوں گے. یہ تو پکی گال ہے. پہلے مدینے جانے والے بعد میں یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں یہ آپ کی رہائش میں آئیں گے مکے میں. یہ جو اب مکے کی آپ کی رہائش ہے جس میں یہ 15 دن ہے یا کم ہے, یہ رہائش آپ کی 15 ہے یا 15 سے گھٹ ہے.
اگر ہیں 15 آپ بن گئے مقیم، نمازیں بھی پوری پڑھیں گے، صاحب نصاب ہے تو پاکستان کی قربانی واجب ہے۔ ہاں، یہ کیسے واجب ادا کریں گے؟ یہاں سے کسی کو وکیل بنا کر اجازت دے جائے یا ٹیلی فون پر اجازت دے میری قربانی کر لو، میرا حصہ ڈالا۔ اور اگر آپ کی وہ رہائش کے ایام 15 سے کم ہیں، جس میں یہ 3 دن آئے اور وہ آخری دن ہوں گے، اور آپ ان دنوں میں یقیناً مکے میں ہوں گے، لیکن وہ دن آپ کے کتنے ہیں داخل ہو کر مکے سے نکلنے تک، یہ ایام ہیں۔ اگر 14 ہیں، آپ نماز بھی آدھی پڑھیں گے اور قربانی بھی آپ پر، یہ واجب نہیں، فضیلت ہے، واجب نہیں۔ آئیے سمجھ عرفات جی ہاں پڑھنی ہے جی، فرض نماز پہلے عشاء پر سو بیا کیا کرنا ہے؟ 8 دی شام کو، 8 دی شام کو، ہاں ہاں، عرفات جو مزدلفہ، مغرب اور عشاء حکم شریعت کا کٹھے پڑھنی ہے، پہلے مغرب پھر عشاء، بالکل 1 بجے، پہلے مغرب پھر عشاء، پھر عشاء، جماعت نہ، پہلے مغرب دی جماعت کراؤ، امام جی ہاں امام چاہ بنے، جیڑے ویلے بھی پہنچو، نہ وہ تہجد کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے مغرب والعشاء والا تہجد پڑھے والا فجر۔ وہ میں بتاتا ہوں نا، بات سنیں نا بھئی، ابھی مدینہ رہتا ہے یارو، اصل تو رہتا ہے نا، آپ سوال کر لیں۔ جی نماز ظہر 3:30 پڑھیں گے، اس کی فکر نہ کریں، میں پہلے سوالات ہوں گے، پھر مدینہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو عمری ٹریننگ کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، پھر کھانا ہوگا۔ جی سوال کرو۔ ہاں سنیں، پہلے وہ نبینا بزرگ پڑھاتے تھے، وہ مکے سے چل کر عرفات ہے 9 کلومیٹر، 78 کلومیٹر نہیں، یہ علمی بات ہے، آپ سمجھیں، وہ پھر بھی آدھی پڑھاتا ہے، کیوں؟ ہماری ان سے بحث ہے۔